وہ جیسے آفس پہنچی تو کافی افراتفری تھی، ہر شخص یہاں سے وہاں پھرتا کچھ نہ کچھ کرتا نظر آ رہا تھا۔ ریزے کچھ لیٹ آئی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ عمیر آج نہیں آیا اور اس کی جگہ عثمان پہنچ چکا ہے۔ ریزے میڈم اچھا ہوا آپ آ گئے، باس بہت دیر سے ٹینڈر فائل کا پوچھ رہے ہیں، لیکن آپ آئی نہیں تھی تو ٹھیک ہے میں لاتی ہوں۔ ریزے نے بول کے ہٹی ہی تھی کہ فون بجنے لگا۔ ہیلو، اس نے کال ریسیو کر کے کہا تھا۔ ریزے موسم دیکھ کتنا پیارا ہو رہا ہے، دوسری جانب سے مہرا کی آواز آئی تھی۔ رک، میں دیکھتی ہوں۔ وہ قد اور کھڑکی سے باہر دیکھنے میں لگی تھی۔ باہر ہلکی بارش تھی۔ یہ کب ہوا؟ ابھی جب میں آئی تو کچھ بھی نہیں تھا، ریزے نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی 5 منٹ پہلے۔ یار میرے پاس ایک پلان ہے، لنچ ٹائم میں باہر چلتے ہیں۔ ماہرہ کافی کچھ جوش تھی۔ باہر بارش میں ریزے کچھ پریشان ہوئی تھی۔ ارے میری گاڑی میں جائیں گے نا، پلیز پلیز، ماہرہ نے ضد کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ وہ باہر دیکھنے لگی تھی۔ فون رکھا جا چکا تھا۔ فون رکھنے کے لیے پلٹی تو سامنے کھڑے عثمان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی، جو بہت غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لائٹ گرین کلر پہنے وہ اسے موسم کا حصہ لگی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا، وہ جب بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ سر وہ میں بارش، میرا مطلب ہے کہ السلام علیکم۔ ریزے گڑبڑا گئی تھی۔ وعلیکم السلام، فائل لے کے آ جائیں ریزے، کچھ چینجز ہیں۔ عثمان کہتا پلٹ گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ اس کی ہنسی دیکھ لے۔ ریزے نے سر میں ہاتھ مارا تھا اور فائل اٹھا کے اس کے روم میں گئی تھی۔ عثمان اب بہت غور سے فائل دیکھ رہا تھا اور کچھ مارک بھی کر رہا تھا، جبکہ ریزے عثمان کو دیکھ رہی تھی۔ کتنے دن بعد دیکھا تھا اس کو۔ گرے کلر اسے کافی سوٹ کر رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہی تھی، جبکہ عثمان اپنے چہرے پہ اس کی نگاہیں اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا، لیکن ریزے کی طرف دیکھ کر اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے فائل میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ریزے اس فائل پر پرسوں ہمیں ایک میٹنگ کرنی ہے اپنے کلائنٹ سے، پلیز میک بی شیور دیٹ سعدیہ مسٹ بی ہیئر فار میٹنگ۔ یو نو اٹس ریئلی امپورٹنٹ فار بوتھ آف اس، اس نے نہایت شائستگی سے کہا تھا۔ ریزے اس کے انداز میں کھو سی جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کے انداز میں گم تھی جب عثمان نے اسے چونکایا تھا۔ ریزے، ارے آر یو اوکے؟ اب کے بار وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ عثمان اس کی حالت سے محظوظ ہوا تھا۔ جی نہیں، جی کچھ نہیں ہے۔ ریزے پلٹی تھی۔ آپ کچھ کہنا چاہتی تھیں ریزے؟ عثمان نے جاتے جاتے اس سے پوچھا تھا، جانے وہ کیا سننا چاہ رہا تھا۔ نہیں کچھ بھی تو نہیں، بڑے آرام سے کہتی اس کے دل کی دنیا اتل پتل کرتی باہر چلی گئی تھی۔ شانزے کا موڈ بہت اچھا تھا۔ شاید موسم کا اثر تھا یا موسم پہ شانزے کے موڈ کا اثر ہوا تھا۔ بہرحال ہلکی ہلکی بارش دل اور ذہن کو بھی ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ شانزے بات بے بات مسکرا رہی تھی۔ خیریت ہے؟ آج سورج کہاں سے نکلا ہے؟ مہک نے شاید کچھ زیادہ ہی نوٹ کیا تھا۔ تمہاری نظر کمزور ہے یا نظر ہی نہیں آتا؟ شانزے نے آئی برو اچکا کر پوچھا تھا۔ کیا مطلب؟ مہک سمیت باقی دونوں بھی حیران ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ آج سورج نکلا ہی کہاں ہے؟ شانزے نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ کا سایہ کرتے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ شانزے تم بھی نا، اس نے اپنا چھوٹا سا والٹ کھینچ کے شانزے کو مارا جو اس نے بڑی مہارت سے کیچ کیا تھا۔ چلو بھائی، آج تو سب کو میری طرف سے دعوت۔ اس نے مہک کا والٹ نچایا تھا۔ کیوں مہک؟ اور وہ تینوں مہک کی حالت پہ ہنس پڑی تھی۔ وہ ہمیشہ کہہ کے بچ جاتی تھی کہ میں والٹ بھول آئی ہوں، اور آج خود ہی جذبات میں آ کر غلطی کر بیٹھی تھی، وہ بھی اتنے خوبصورت موسم میں۔ یوسف، رانیہ، محسن سب کینٹین میں بیٹھے تھے اور اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کے محسن کو بہت خوشی ہوئی تھی، اور اسی خوشی میں ہی وہ سب کافی اور سموسے کھانے لایا تھا، جو موسم کا تقاضا بھی تھا۔ وہ لوگ کینٹین میں بیٹھے تھے جب شانزے لوگ بھی کینٹین میں پہنچے۔ گرم گرم پکوڑوں اور سموسے خوشبو نے ماحول کو خوب اچھا کر دیا تھا۔ وہ بیٹھنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگی تھی، لیکن کہیں بھی جگہ نہیں تھی۔ موسم کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کا رش آج زیادہ ہی تھا۔ وہ چاروں واپس جاتی ہیں اس سے پہلے ہی وارث نے آواز دی تھی، شانزے، صبا، تم لوگ یہاں آ جاؤ۔ ان کی ٹیبل پہ زیادہ جگہ تھی کیونکہ وہاں صرف صفیہ اور وارث ہی تھے۔ وہ چاروں اس طرف بڑھی تھی جب شانزے کی نظر اس پر پڑی، اور وہ مسکراتی ہوئی وارث کی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دوسری طرف یوسف کی حالت بن پانی مچھلی جیسی تھی۔ ارے ہم نے ڈسٹرب کر دیا آپ کو؟ شانزے نے جان بوجھ کر وارث کو مخاطب کیا تھا جو بکس سمیٹ رہا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم بس خود بھی بریک لینا چاہ رہے تھے، وارث نے کافی عاجزی سے کہا تھا۔ اور تم بتاؤ کیسی چل رہی ہے؟ سوال صفیہ نے کیا تھا۔ اچھی چل رہی ہے، بس ابھی بریک لی ہے تو سوچا کینٹین آ جاؤں، شانزے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی مسکراہٹ جلتی پہ تیل کا کام کر رہی ہے۔ وہ یوسف کی نگاہیں اچھے سے محسوس کر سکتی تھی۔ جس جگہ وہ بیٹھی تھی وہاں سے براہ
وہ وہاں سے وہ براہ راست نہ صحیح پر آمنے سامنے ضرور تھے اور بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے کو دیکھ اور سن سکتے تھے۔ کوئی اور کافی اور چائے آ چکی تھی اور وہ سب اس میں مصروف تھے۔ یوسف شانزے میں اتنا مگن تھا کہ رانیہ کی بات بھی نہ سن سکا۔ تبھی اس نے اس کو جھنجھوڑا تھا۔ یہ تمہاری ٹیم میں ہی ہے نا، تو وہاں کیا کر رہی ہے مطلب؟ بھائی موسم انجوائے کر رہی ہے، اور کیا موسم جان بوجھ کر بولا تھا۔ کل کوئز ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ یوسف میں بتا رہی ہوں، اس کی وجہ سے تم ہارے نا تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ سن رہے ہو نا تم؟ وہ زچ ہوئی تھی کیونکہ یوسف مثال سے شانزے کو دیکھ رہا تھا۔ یوسف رانیہ نے اس کو آواز دی تھی، لیکن وہ اس کی آواز کو نظر انداز کرتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا پہ کھڑا تھا۔ بریک از اوور شانزے آسان، لیٹس میٹ ان لائبریری ود ان 5 منٹس، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ کتنا ایٹیٹیوڈ ہے نا اس میں، کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا۔ کسی صفیہ نے تبصرہ کیا تھا، جبکہ شانزے اور محسن زیر لب مسکرائے تھے۔ ساری فائل جو کریکشن ریکوائرڈ تھی وہ میں کر چکی ہوں، اور مس سعدیہ بھی میٹنگ میں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، میں اسے چیک کر لیتا ہوں۔ عثمان نے فائل اس کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ اس نے دیکھا تھا ریزے کچھ پریشان سی ہے، لیکن بول نہیں۔ میں جاؤں سر؟ وہ ہمیشہ ایسے اجازت مانگتی تھی جیسے کلاس میں بچے اپنی ٹیچر سے۔ نہیں، بیٹھ جائیں۔ عثمان مسکرایا تھا۔ جی، وہ کچھ پریشان ہوتی بیٹھ گئی تھی۔ کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے آگے ہو کر ٹیبل پہ ہاتھ رکھے تھے۔ ریزے کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ پسینے کی نندھی بوندیں اس کے ماتھے پہ چمکی۔ نہیں سر، آئی ایم فائن۔ ریزے نے کچھ کنفیوز ہوتے ہوئے منہ آتے بل پیچھے کیے تھے۔ کتنی مشکل سے عثمان نے دل کی بات رد کی تھی، جو بضد تھا اس کے بالوں کو چھونے کا۔ اس کا زیادہ دیر بیٹھنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ عثمان سے اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، جبکہ ریزے کی حالت بھی خاصی مختلف نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہ فائل آپ کو دے دوں گا، فائنل کرنے سے پہلے ایک بار دیکھ لیجیے گا۔ جی سر، وہ کہتی اٹھ گئی تھی۔ تبھی اس کا دوپٹہ پیچھے سے کھینچا تھا اور اس وجہ سے سر سے اتر گیا تھا۔ ریزے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عثمان ایسی حرکت کر سکتا ہے۔ غصے سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا جب اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ آنکھوں میں نہ جانے کون سا صدمہ تھا، لیکن پیچھے پلٹ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ عثمان اپنی جگہ پہ بیٹھا فائل میں مصروف تھا، اور اس کا دوپٹہ چہر میں نکلی کیل میں پھنسا تھا۔ ریزے کو اپنے خیالات پہ شرمندگی ہوئی تھی۔ اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا تھا؟ وہ پوری جدوجہد سے اپنا دوپٹہ نکالنے میں مصروف تھی۔ گھبراہٹ کی وجہ سے وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ جب عثمان کی نظر اس پہ پڑی، کیا ہوا ریزے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ میرا دوپٹہ پھنس گیا، اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ایک ہاتھ سے دوپٹہ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور دوسرا ہاتھ اپنے کندھے پہ رکھا تھا کہ کہیں دوپٹہ گر نہ جائے۔ عثمان نے آج پہلی بار اس کے بال دیکھے تھے اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اسے یہ تو اندازہ تھا کہ اس کے بال لمبے ہیں، لیکن اتنے وہ حیران تھا۔ نارملی ان کی سوسائٹی میں پائی جانے والی لڑکیوں کے بال تو شولڈر تک بھی مشکل ہی ہوتے ہیں۔ ریزے، ایک منٹ رکو۔ اس کی بری طرح دوپٹہ کھینچتے دیکھ عثمان اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اب چیئر پہ جھکا اسے نکالنے میں مصروف تھا۔ ریزے کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ آج دوسری بار وہ اس سے انتہائی نزدیک تھا۔ اس کا پرفیوم ریزے کو لگا اس کے ہوش اڑنے ہیں۔ اپنے حواس میں رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک تو اپنے خیال کی شرمندگی اور اب اس کی قربت، دونوں نے ہی اس کے اندر اتھل پتھل کر دی تھی۔ لیجیے جناب، آپ کا دوپٹہ۔ عثمان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے جلدی سے تھام لیا تھا اور اب وہ دوبارہ اپنے سر پہ دوپٹہ ٹھیک کر چکی تھی۔ عثمان نے اسے بہت محبت سے دیکھا تھا، فخر ہوا تھا اسے اپنے دل کی پسند پر۔ ریزے کے چہرے پہ بکھرے رنگ اسے بہت بھلے معلوم ہوئے تھے۔ مزید رکنا ریزے کے لیے محال تھا۔ ریزے وہ جانے لگی تھی جب عثمان نے اسے آواز دی۔ وہ پلٹ کر اب اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ نے تو پوچھا ہی نہیں، پر پھر بھی آپ لنچ کے لیے جا سکتی ہیں مائرہ کے ساتھ۔ عثمان مسکرایا تھا۔ ریزے نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ تھینک یو سر، وہ کہتی باہر نکل گئی تھی۔ اداسی تم پہ بیتے گی تو تم بھی جان جاؤ گے، کوئی نظر انداز کرتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ یوسف نے دور سے آتی شانزے کو دیکھ کر سوچا تھا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں جھوٹ بولا تم نے؟ بریک از اوور۔ شانزے آتے ہی برسی تھی اس پہ۔ یہ تو میں بھی بول سکتا ہوں نا، اور ویسے تم نے ہی کہا تھا کہ بریک ملا ہے تو بس اب ختم۔ اس نے بھی ٹکا کر جواب دیا تھا۔ نہایت فضول طریقہ تھا بلانے کا۔ شانزے چڑھی تھی۔ وہ چھوڑو، تم آ گئی نا، ویسے تمہیں کون سا خیال تھا؟ بڑی خوش اخلاق بن رہی تھی اس وارث کے سامنے تو۔ اچھا، اور خود جو رانیہ کے ساتھ مصروف تھے تب خیال نہیں آیا تھا کوئز کا؟ شانزے کا آنکھ کم تھی۔ اوہ، جلنے کی بو آ رہی ہے نہیں؟ یوسف نے آئی برو اچکا کر پوچھا تھا۔ ہاں، آ تو رہی ہے۔ شانزے نے ہاں میں ملائی۔ کہاں سے؟ یوسف نے طنز کیا تھا۔ یہاں سے۔ شانزے نے اس کی ناک پہ انگلی رکھ کے زور سے دبائی تھی۔ اب وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ بس زیادہ ہنسو نہیں اور بھولو نہیں، صرف کمپٹیشن۔ شانزے نے بک اٹھائی تھی اور یوسف بھی پین پکڑے اسے سمجھانے لگا تھا۔ عثمان نظر پڑھ کے واپس آیا تو ریزے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ آپ؟ جی سر، کیوں، کیا ہوا؟ ریزے اس کے ری ایکشن پہ حیران تھی۔ باہر بارش ہے، موسم کافی خراب ہے، مجھے لگا وہاں سے گھر چلی جائیں گی۔ سر، آپ نے تو کہا تھا آپ فائل دیں گے تو میں چیک کر لوں، بس اس لیے۔ نہایت معصومیت بھرا انداز تھا۔ میرا مطلب کل تھا ریزے۔
عثمان کو اس پہ بے تحاشا پیار آیا تھا، لیکن اس کا اظہار ممکن نہ تھا۔ اوہ اچھا، ریزے نے ٹھنڈی سی آواز میں کہا تھا۔ خیر بارش ہلکی ہو تو آپ چلی جائیے گا۔ ٹھیک ہے سارا، ریزے نے چھوٹے بچے کی طرح تابعداری سے کہا۔ عثمان اس کی معصوم سی صورت دیکھتا رہ گیا تھا۔ سر جھکاتا، سر جھٹکتا آگے بڑھا تو کسی خیال سے پلٹ آیا۔ ریزے آپ جائیں گی کیسے؟ سر میں گھر سے کسی کو بلا لیتی ہوں۔ اور ریزے کے لہجے میں ابھی بھی سادگی تھی۔ عثمان کو اپنے خیال پہ ہنسی آئی تھی۔ وہ زیر لب مسکراتا روم میں آ گیا تھا۔ میرا خیال ہے کافی ہے اتنی تیاری، باقی جو میلز میں نے کی ہیں ٹائم نکال کر اس کو دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے شانزے کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، شانزے نے سر لایا تھا۔ پھر کل صبح ملتے ہیں 9 بجے۔ یوسف نے چیزیں سمیٹ کر بیگ میں ڈالی تھی۔ کیوں 9 بجے کیوں؟ کوئز تو 12 بجے شروع ہوگا۔ شانزے نے حیرت سے دیکھا تھا۔ میڈم کوئز جیتنا ہے نا؟ یوسف نے طنز کیا تھا۔ جواباً شانزے نے سر ہاں میں لایا تھا۔ تو پھر اس کے لیے پلان بھی بنانا ہوگا اور وہ بنیں گے کل، اوکے؟ یوسف نے پین اس کے سر پہ مارا تھا۔ اوکے۔ شانزے حیران رہ گئی تھی۔ وہ باہر نکلی تو بارش کی وجہ سے اسٹوڈنٹس تقریباً جا چکے تھے اور اس کے گروپ کا کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ یوسف اس کی شکل دیکھ کر کچھ سمجھ گیا تھا، لیکن پھر پوچھنا بہتر سمجھا۔ سب چلے گئے، شانزے نے پریشان ہوتے کہا۔ شانزے بارش کا موسم ہے، ہلکی ہوئی تو چلے گئے۔ یوسف نے کندھے اچکائے تھے۔ وہ چل پڑا تھا، لیکن شانزے اپنی جگہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ آ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں گھر، یوسف نے کہا۔ لیکن وہ کھڑی رہی۔ کیا انویٹیشن دوں آپ؟ یوسف چڑھ گیا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، شانزے نے اس کی آفر رد کی تھی۔ واٹ؟ یوسف کو جھٹکا لگا تھا۔ ہاں بالکل، شانزے ابھی تک اڑی ہوئی تھی۔ لیکن شانزے، یوسف نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ اپالوجی ایکسپٹڈ، ٹرسٹ ڈینائیڈ، شانزے ہاتھ اٹھا کر کہا اور چلتی بنی۔ شانزے باہر نکلی تو بارش تیز تھی۔ وہ درخت کی آڑ میں کھڑی تھی، لیکن پھر بھی بری طرح بھیگ گئی تھی۔ تبھی وہاں 3 لڑکے آئے تھے۔ حلیے اور آنکھوں سے وہ کچھ اچھی نیت والے نہیں لگ رہے تھے۔ اچانک ہی شانزے کو غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی تھی، جبکہ وہ تینوں اس کے پیچھے چلتے غلط ریمارکس پاس کر رہے تھے۔ شانزے کو رونا آنے لگا تھا، پر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ریزے باہر نکلی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ بارش اتنی تیز تھی کہ اس کا تو اندازہ ہی نہیں تھا اسے، لیکن بہرحال ٹائم ختم ہو چکا تھا اور گھر بھی جانا تھا، اس لیے وہ قسمت آزمائی کرنے لگی۔ 1-2 رکشہ والوں کو پوچھا تو انہوں نے جانے سے منع کر لیا، اور پھر ایک رکشہ رکا تو اس میں جلدی سے آدمی چڑھ کے بیٹھ گیا۔ ریزے پہلی دفعہ ایسی مصیبت میں پھنسی تھی۔ وہ بار بار بجلی کا نمبر ملا رہی تھی۔ ہر بار یہی جواب آتا کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے۔ ریزے کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے کھڑی تھی اور ابھی تک اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ پاپا کو فون نہیں کر سکتی تھی، وہ پریشان رہتے، اور پھر ان کا آفس تو بالکل ہی الگ سائڈ پہ تھا۔ یا اللہ میں کیا کروں، میری مدد کریں اللہ جی۔ ریزے کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی مدد کے لیے اپنے پاک پروردگار کو پکارے اور اسے مدد نہ بھیجی جائے؟ ریزے کو بھی مدد بھیج دی گئی تھی۔ کالے بادل گھیر کے آ رہے تھے۔ بجلی چمکنے نے اس منظر کو خوب خوفناک بنایا تھا۔ جیسے جیسے گھٹائیں خوب گرج چمک کے ساتھ آسمان کی وسطوں میں پھیل رہی تھی، ویسے ویسے اس کے اندر بے چینی بڑھ رہی تھی۔ شانزے نے اپنی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ اتنی تیزی سے کالی گھٹائیں بھی بڑھ رہی تھیں اور ان لڑکوں نے بھی رفتار بڑھا دی تھی۔ بارش کی رفتار پہلے سے بہت زیادہ، بوندوں کا تانا بانا ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ لڑکے اب زور زور سے ہنس رہے تھے اور اس پہ باتیں اچھال رہے تھے۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اب تک حساب برابر کر چکی ہوتی، لیکن اس وقت اس کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا۔ وہ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہی تھی اور ہر بار وہ اسے اپنے پیچھے ہی نظر آئے۔ تبھی اچانک وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ شانزے منہ سے چیخ نکلی تھی، دل دہلا دینے والی چیخ۔ عثمان اپنے روم سے نکلا تو ریزے وہاں نہیں تھی۔ اسے تسلی ہو گئی تھی کہ وہ جا چکی ہے۔ نیچے پارکنگ میں اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا، جس کا دروازہ پچھلی سائڈ کھلتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اسے خیال آیا کہ بارش بہت تیز ہے، تو گارڈ کو بول دے کہ وہ بھی چلا جائے۔ اس نیت سے وہ بلڈنگ کے فرنٹ سائڈ پہ آیا تھا۔ روڈ کے دوسری سائڈ گاڑی روکی تو اس کی نظر ریزے پہ پڑی۔ ریزے، اس نے آواز دی تھی اور ساتھ میں ہارن بھی بجایا تھا، لیکن وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا ہی نہیں، لیکن گارڈ نے دیکھ لیا تھا۔ تبھی وہ چھتری لیے گاڑی کی طرف بھاگ آیا تھا۔ صاحب آپ؟ ہاں، وہ میں کہنے آیا تھا کہ تم جاؤ، اتنی بارش میں یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ریزے ہے نا؟ عثمان نے اپنی بات کی تصدیق کرنا چاہیے تھی۔ جی صاحب، 2 گھنٹے سے کھڑی ہے، ان کے گھر کی طرف کوئی رکشہ والا جانے کو نہیں مان رہا، کہہ رہے ہیں وہاں کافی پانی بھرا ہے۔ اوکے۔ عثمان باہر نکلا تو گارڈ نے جلدی سے چھتری اس پہ کی تھی۔ وہ فوراً روڈ کراس کرتا اس کے پاس پہنچا تھا۔ آیا ریزے؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ کر رو پڑتی، عثمان نے اسے مخاطب کیا تھا اور ریزے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بارش میں بھیگتی، عثمان نے گارڈ کے ہاتھ سے چھتری لے لی تھی اور اب اس نے وہی چھتری ریزے اور اپنے اوپر کی تاکہ وہ بھیگنے سے بچ رہے۔ وہ دونوں گاڑی تک پہنچ گئے تھے۔ عثمان نے فرنٹ ڈور اوپن کر کے ریزے کو بٹھایا تھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ عثمان کو شدید غصہ آیا تھا۔
اب تو گھر سے کسی کو بلانے والی تھی، عثمان سے اب برداشت نہیں ہوتا، وہ نمبر بن جا رہا تھا۔ تو میں نے سوچا، کیا سوچا آپ نے؟ غصہ اس کے الفاظ میں شامل تھا کہ میں خود عریضے بات پوری نہیں کر پائی تھی۔ میں خود کیا عریضے؟ ملی کوئی کنوینئنس؟ عریضے صرف نام میں سارے لائی تھی۔ حد غیر ذمہ داری کی۔ آپ واپس آفس آ سکتی تھی، اس طرح سے نیچے کھڑے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ پچھلے 2 گھنٹے سے آپ نیچے کھڑی ہیں، آپ نے نیچے رکنا پسند کیا لیکن اوپر آ کر بتانا گوارا نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی غیر ذمہ دار ہیں۔ عریضے کو حیرت ہوئی تھی اتنی کریکٹ انفارمیشن پہ۔ عریضے اس وقت بارش کی وجہ سے آپ کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتی تھی، اس کے بارے میں سوچا آپ نے؟ آپ لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، جاب کرنا شروع کرتی ہیں تو کسی کی مدد لینا ناگوار گزرتا ہے، خود کو بہت بہادر سمجھنے لگتی ہیں۔ اب وہ ٹھیک ٹھاک ریزے کو سنا رہا تھا، جب جواب نہ آیا تو اس نے ریزے کی طرف دیکھا اور وہ دیکھتا رہ گیا۔ بنا آواز کے بارش کیسے ہوتی ہے یہ آج پتہ لگا تھا ریزے کو دیکھ۔ اسے افسوس ہوا تھا، غصے میں کافی کچھ کہہ گیا تھا۔ اچھا سوری، مجھے آپ کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ قدرے نرم لہجہ تھا پر ریزے کا رونا بھی جاری تھا۔ تبھی عثمان نے جیب سے رومال نکال کر دیا۔ یہ لیں۔ ریزے نے چپ چاپ ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ چلیں اب اچھی لڑکی کی طرح رونا بند کریں اور اپنے گھر کا راستہ تو بتا دیں تاکہ میں آپ کو ڈراپ تو کر سکوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے میں مشغول تھی اور اس کے رونے میں کمی آ گئی تھی۔ شانزے نے ڈر سے آنکھیں بند کر لی تھی، سامنے کا منظر وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب کون سی مصیبت اس کے گلے ڈلنے والی تھی یہ سوچ کے ہی وہ حواس باختہ ہو گئی تھی۔ یوسف نے بہت غور سے اس کو دیکھا تھا، جو جلدی شاید آیت الکرسی پڑھنے میں مصروف تھی۔ درد کی ایک لہر یوسف کے جسم میں پھیلی تھی، اس سے اس دن والی شانزے یاد آئی تھی۔ ڈری سہمی اس نے دونوں بازوں سے شانزے کو تھاما تھا۔ جانا پہچانا سے احساس پا کر شانزے نے آنکھیں کھول کے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف واضح تھا۔ یوسف نے اسے اپنے پیچھے کیا تھا اور خود لڑکوں کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ شانزے گاڑی میں بیٹھو۔ یوسف کی آواز میں غصہ تھا۔ وہ اپنی آستینیں فولڈ کرتے ہوئے بولا۔ پر یوسف شانزے کچھ کہنا چاہتی تھی پر اس سے پہلے یوسف پھر داڑا۔ سنا نہیں تم نے؟ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ شانزے کے ساتھ وہ تینوں لڑکے بھی ڈر گئے تھے۔ اگر تم میں سے کسی نے اس کی طرف دیکھا بھی تو یقین کرو میں اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالوں گا۔ یوسف بولتا ہوا بھی ایک قدم ان کی طرف بڑھا تھا کہ وہ تینوں ڈر کے بھاگ گئے تھے۔ اب اللہ جانے اس کی چیخنے کا اثر تھا یا پھر اس کے قد کاٹ اور جسامت کا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور سیٹ سنبھالی تھی۔ کار میں سلو آواز میں مائک ڈی اینجلو کا انگلش ٹریک بج رہا تھا۔ شانزے کی پریشان صورت دیکھ کر اس سے کچھ ہوا تھا۔ Think that I am falling in love with you. I am lifting my entire heart to you, who are so important. You are the one I'm asking you to say like this forever, to stay like this forever, to stay like this forever. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت اتنی گہری تھی کہ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ یوسف نے شانزے کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ڈرو نہیں، میں ہوں نا۔ اس نے اس کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھا تھا اور شانزے کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے رونے لگی تھی۔ یوسف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے چپ کرے۔ تبھی اس نے شانزے کا سر اپنے کندھے سے لگایا تھا۔ You make me feel good inside every time you turn towards me. When you give me your smile, you know you make me tremble. اب وہ اسے تسلیاں دے رہا تھا۔ شانزے کے رونے میں کمی آئی تو یوسف کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تم جانتی ہو روتے ہوئے تم اس دنیا کی سب سے بدصورت لڑکی لگتی ہو۔ اس نے شانزے کو ایسے خود سے الگ کیا تھا اور گاڑی چلانا شروع کر دی تھی۔ ہاں میں تو لگوں گی نا، کیونکہ آج تک تم نے خود کو تو روتے ہوئے شیشے میں دیکھا نہیں ہوگا۔ رونا اور میں نیور۔ یوسف نے اس کے سر پہ ہلکا سا ہاتھ ٹکایا تھا۔ ویسے بھی میں کیوں رونے لگا؟ روئے میرے دشمن، یوسف نے اترا کر کہا تھا۔ ہاں وہ جن کا نام W سے شروع ہوتا ہے، شانزے نے جل کر کہا تھا۔ ہاں یوسف نے کہہ کر لگایا تھا۔ ویسے تمہیں رونا کس بات کا آ رہا ہے؟ میرے آنے کا یا اپنے ان بھائیوں کے جانے کا؟ کہو تو واپس بلا دوں۔ بھائی ہوں گے تمہارے، سمجھے؟ ویسے بھی میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا۔ شانزے چڑھ گئی تھی اور رات صاحب بھی رونا بھول چکی تھی۔ ہاں تو میں ہمیشہ خود خدمت خلق کے لیے تیار رہتا ہوں۔ تمہاری خدمت خلق میں اچھے سے جانتی ہوں، جو رانیہ کے پک اینڈ ڈراپ سے شروع ہو کے اپنے اس پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ شانزے نے غصے سے کہا تھا۔ یوسف کو وہ اس وقت ایک معصوم بچے جیسی لگی تھی جو اپنا پورا آگے اس پہ جتا رہی تھی اور اس بات کو ماننا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کے معاملے میں خاصی کنجوس ثابت ہونے والی ہے، اس کا اندازہ اسے اچھی طرح ہو گیا تھا۔ تبھی یوسف کے ہونٹوں پہ ہنسی پھیلی تھی۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ شانزے نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ ساری زندگی سے یہ سروس دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا بتاتے کہ ساری زندگی بغیر پلکیں جھپکے بنا اسے دیکھ سکتا ہے؟ I want to tell you that you are so cute. What should I do?
but I'm probably not good enough for you. I want to give you my heart, but I don't know if you would accept it. کار میں ایک بار پھر مائک کی آواز گونجی تھی. گانے کے الفاظ نے یوسف کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا. تم نہ پاگل ہو، اس کو مسکراتا دیکھ شانزی سے رہا نہیں گیا تھا. ہاں تمہارے لیے، یوسف نے بھی جھٹ جواب دیا تھا. شانزی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی تھی، پر وہ گاڑی چلاتا سامنے دیکھنے میں مصروف تھا. کار کا اے سی بہت تیز تھا اور بھیگنے کی وجہ سے شانزی کو سردی لگ رہی تھی. وہ بار بار اپنے بازوؤں پہ ہاتھ پھیرتی، سردی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی. بھلا سردی بھی رکتی ہے ایسے؟ یوسف بہت دیر سے اسے نوٹ کر رہا تھا. تبھی اس نے پچھلی سیٹ پہ پڑا اپنا کوٹ اس کی طرف بڑھایا. شانزی یہ لو پہن لو. شانزی جو ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی چونک گئی تھی. پر کیوں وہ حیران تھی. اس نے تو کچھ نہیں کہا تھا تو یوسف نے کیسے؟ میں کیا ہے نا، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے. یوسف کے کہنے پہ اسے ہنسی آئی تھی. اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں. اچھو. ساتھ ہی اسے چھینک آئی تھی اور پھر ایک کے بعد ایک کئی آئیں. یوسف نے اسے گھورا تھا. نتیجتاً شانزی نے چپ چاپ کوٹ پہن لیا تھا. I love the way you call my name, oh baby, oh babe, every time I'm near you, I go crazy. I want to love you with all of my heart. I just want to give you my love. کوٹ سے اٹھتی بینی بینی پرفیوم کی خوشبو نے عجیب سا تاری کیا تھا. مائک کی آواز اس سے اپنے دل سے آتی لگی تھی. وہ یک ٹک یوسف کو دیکھے جا رہی تھی. کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ جب بہت دیر تک وہ کچھ نہ بولی تو یوسف نے ہی مخاطب کیا تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شانزی کو کچھ سمجھ نہیں آیا. اسے لگا چوری پکڑی گئی. حیدرآباد. یوسف نے اطمینان سے جواب دیا. کیا لیکن کیوں؟ شانزی پریشان تھی. ریلیکس یار، تمہارے گھر ہی جا رہے ہیں. وہ اصل میں راستہ سمجھ نہیں آیا تھا. شانزی شرمندہ ہوئی تھی. تبھی یوسف نے پیٹرول پمپ کی طرف گاڑی موڑی تھی. کیا ہوا؟ اس نے دوبارہ پوچھا. کچھ نہیں، بس 2 منٹ میں آیا. تم گاڑی میں بیٹھو. تھوڑی دیر میں وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا. پمپ پہ خاصا رش تھا. بائک والے، پیدل چلنے والے، بارش سے پریشان. پمپ بے پناہ لینے پہ مجبور تھے. کتنے بائک والے بائک بند ہو جانے کی وجہ سے وہاں کھڑے تھے کیونکہ روڈ پہ پانی بھر چکا تھا، لیکن کوئی پرسان حال نہ تھا. انتظامیہ کہاں تھی؟ کچھ نہیں پتا. شہری اتنی پریشانی میں بھی مسکرا رہے تھے اور دوسروں کو مدد کی پیشکش کرتے نظر آ رہے تھے. یہ ہے کراچی اور ایسے ہیں یہاں کے لوگ، پریشانی کا مقابلہ کرنے والے. شانزی نے دل سے اپنے شہر کے لیے دعا کی تھی. یوسف نے کچھ سنیکس لیے اور کافی کاؤنٹر پہ آیا جب اس کی نظر عثمان پڑی جو فیول فل کرا رہا تھا. غالباً کسی لڑکی کے ساتھ تھا. لڑکی کون تھی وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا. وہ جلدی جلدی سامان لیتا پھر نکلا تھا، پر اسے پہلے ہی عثمان جا چکا تھا. ایک شرارتی مسکراہٹ یوسف کے ہونٹوں پہ پھیلی تھی. کچھ بھی تھا، کچی ڈوری سی، پر یوسف کے ہاتھ آ ہی گئی تھی. وہ سامان لے کے گاڑی میں آ گیا تھا اور اب کافی اور سنیکس شانزی کی طرف بڑھائے تھے. شانزی کچھ جھجکی تھی، لیکن پھر اس نے کافی لے لی. گاڑی میں ایک بار پھر مائک کی آواز تھی. Oh baby, I think that I'm falling in love with you. I'm lifting my entire heart to you who are so important. You are the one I'm asking you to stay. To stay like this forever. اس بار دونوں کو اپنے دل سے آتی محسوس ہوئی تھی. اب سے کچھ دیر پہلے جو موسم اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا اب وہی اسے حسین اور خوشنما لگ رہا تھا. ہر چیز نکھری نکھری محسوس ہو رہی تھی. دل سے تمام شکوے دھل گئے تھے. نئی امنگوں نے دل میں انگڑائی لی تھی. چلو بھائی، گھر آ گیا تمہارا. یوسف نے گاڑی روکتے ہوئے کہا تھا. بارش اب کافی ہلکی ہو گئی تھی. شانزی فوراً گاڑی سے اترنا چاہتی تھی جب یوسف کی آواز نے اسے روکنے پہ مجبور کیا تھا. کتنی بد لحاظ ہو تم. بندہ کوئی شکریہ، کوئی تھینکس بول دیتا ہے. یوسف نے بناوٹی انداز میں بولا. تھینکس؟ وہ بھی تمہیں؟ شانزی نے الٹا سوال کیا تھا. ہاں بالکل. یوسف نے رٹھائی دکھائی تھی. کبھی نہیں. شانزی کون سا کم ڈیپ تھی. اچھا چلو مت بولو، لیکن اتنا تو کہہ دو کہ اب تم نے مجھے معاف کیا. یوسف نے اصل مدعا بیان کیا تھا. اوہ تو یہ بات ہے. شانزی دل میں کہتی اس کی طرف مڑی تھی. نہیں کبھی نہیں. شانزی نے اسے چڑھایا تھا. پھر کیا کروں تمہیں منانے کے لیے؟ یوسف نے بے بسی سے سر اسٹیئرنگ میں مارا تھا. وہ سامنے درخت دیکھ رہے ہو؟ شانزی نے روڈ کی دوسری طرف لگے گھنے درختوں کی طرف اشارہ کیا تھا. شانزی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا. یوسف نے ہاں میں سارے لایا. اور وہ اس کے نیچے جو وائٹ سیمنٹڈ بینچ ہے وہ شانزی نے پھر پوچھا تھا. اسے ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا. ہاں یار. یوسف چڑھ گیا تھا. تم کیا میری آئی سیٹ چیک کرنے بیٹھ گئی ہو؟ بولو کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس وہاں بیٹھ کر صبح تک میرا انتظار کرنا ہے. واٹ آر یو سیریس؟ یوسف کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا. بالکل. شانزی نے ہاں میں سارے لایا تھا. وہ گاڑی سے اتر گئی تھی. شانزی میں صبح تک کروں گا کیا؟ یوسف حیران ہوتا خود بھی گاڑی سے اترا تھا. میرے معاف کر دینے کا انتظار. شانزی نے اطمینان سے کہا تھا، ہاتھ باندھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. اور ویسے بھی تم نے تو کہا تھا جو میں کہوں گی تم کرو، تو میں سمجھوں تم نے ہار مان لی. شانزی کہہ کے پلٹی تھی جب یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا تھا. اگر میں بارش میں بھیگ کر بیمار ہو گیا تو؟ یوسف نے اس کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھا تھا. تو پھر میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاؤں گی.
شانزے اپنے گھر کی طرف بڑھی تھی جب یوسف اسے مسکراتا ہوا جاتا دیکھتا تھا، پھر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ارے ریزے بیٹا، تم تو پوری بھیگ گئی ہو۔ امی جانی فکر مند ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں امی جانی، فکر نہ کریں، اور ساتھ ہی اسے چھینک آئی تھی۔ دیکھو دیکھو تمہیں فلو ہو گیا۔ جاؤ شاباش، جلدی سے چینج کرو، میں چائے لاتی ہوں تمہارے لیے۔ امی جانی میں ٹھیک ہوں، اچھوں اف۔ شانزے کا سر چکرا گیا تھا، اتنی چیخیں۔ وہ روم میں آئی تو سب سے پہلے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ شانزے کو ہنسی آئی تھی کیونکہ درخت کے نیچے یوسف تو کیا اس کا بھوت بھی نہیں تھا۔ دل ہی دل میں مسکرائی تھی، ایک اور بات جو مل گئی تھی یوسف کو چڑھانے کے لیے۔ وہ جب پلٹی سامنے بیٹھی اور ریزے کو دیکھ کے ٹھٹکی، جو ہاتھ میں رومال لیے بیٹھی تھی اور خوب مسکرا مسکرا کے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پہ بکھرے رنگ اس بات کو بتانے کے لیے کافی تھے کہ رومال کس کا ہے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ رومال یہاں تک پہنچا کیسے۔ تبھی شانزے دبے پاؤں اس کے پاس گئی اور ہاتھ سے رومال کھینچ لیا۔ اپنے خیالوں میں گم اور ریزے بھی ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ شانزے تم کب آئی؟ اس نے حیران ہوتے پوچھا۔ میں بس ابھی، جب آپ اس رومال میں گم تھی۔ اس نے اس کے منہ پہ لہرایا تھا۔ شانزے پلیز واپس کرو یہ۔ ریزے نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اگر نہ کروں تو؟ ویسے ایسا بھی کیا ہے اس میں؟ رومال نہ ہوا سلمانی ٹوپی ہوگی۔ ریزے نے رومال لہرایا۔ شانزے واپس کرو نہیں تو؟ ریزے نے رونے جیسی صورت بنائی تھی۔ نہیں تو کیا؟ اب شانزے ضد پہ آ گئی تھی۔ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ریزے نے جذبات میں کہا تھا۔ تم سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، شانزے نے چڑھایا تھا۔ شانزے پلیز نہ، یہ انہوں نے دیا ہے، ریزے نے التجا کی تھی۔ او ایم جی، انہوں نے دیا تھا، اس نے بیڈ پہ گرنے والے انداز میں کہا تھا۔ چلو اب جلدی بتاؤ، کب، کہاں اور کیسے؟ اگر نہ بتاؤں تو؟ ریزے نے اس کو گھورا تو یہ کہ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے اسے چھینک آ گئی تھی اور شانزے نے رومال اپنے منہ کے قریب کیا۔ نہیں پلیز بتاتی ہوں، ریزے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے بولی تھی۔ ریزے آہستہ آہستہ اسے ساری بات بتانے لگی تھی۔ ارے وہ لانگ ڈرائیو، ہاں، شانزے نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں لانگ ڈرائیو؟ میں اتنی نروس ہو رہی تھی کہ کچھ بولا ہی نہیں کیا۔ ریزے روانگی میں بول کے پھنس گئی تھی۔ اوہ تو جناب کو دکھ ہو رہا ہے تو پھر بلا لیتے ہیں، کیوں؟ شانزے نے چھیڑا تھا۔ اف، ایک تو تم نے ہر بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی۔ مجھے چھوڑو، یہ بتاؤ تم کیسے آئی؟ پریشانی ہوئی ہوگی نا بہت؟ ریزے فکر مند ہوئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا وہ وقت جب وہ اسٹاپ پہ کھڑی تھی۔ نہیں نہیں، پریشانی کیسی، میں تو یوسف کے ساتھ آئی ہوں، شانزے اپنی ٹون میں بول گئی تھی۔ پھر دانتوں میں زبان دبائی تھی۔ وہ جانتی تھی اب ریزے اس کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ تو میڈم مجھے چھیڑ رہی تھی، اب اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کس بارے میں کیا خیال ہے؟ تبھی می جانے اندر آئی تھی۔ بس یہی، آپ دنیا کی سب سے خوبصورت ماں ہیں۔ شانزے نے لاڈ سے گلے میں بازو ڈالے۔ چلو چائے پی لو، می جانے مسکرائی تھی۔ وہ دونوں ہارر مووی دیکھ کے فری ہوئی تو رات کا تقریباً 2 بج رہا تھا۔ اس وقت بھی بارش ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ شانزے جلدی سے اپنے بستر پہ لیٹ گئی تھی۔ ریزے جب روم میں آئی تو شانزے نے اسے آواز دی تھی۔ ریزے، ہاں، ریزے نے جواباً کہا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ شانزے نے جان بوجھ کر پوچھا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ریزے ڈرتی ہے۔ نہیں تو؟ ریزے نے اپنی آواز کی کپاہٹ پہ قابو پانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ پکا نا؟ شانزے نے تصدیق چاہی تھی۔ ہاں بالکل، ریزے نے بستر سنبھالا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، کھڑکی بند کر دو، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا نہ ہو کوئی بھوت کھڑکی میں بیٹھا ہو اور وہ اندر آ جائے۔ شانزے نے جان بوجھ کر اسے ڈرایا تھا۔ چھوڑو شانزے، دیکھو نا کتنی اچھی ہوا آ رہی ہے۔ ریزے کو ڈر لگا تھا۔ ہاں ابھی تو ہوا آ رہی ہے، کچھ دیر بعد بھوت چڑیلیں بھی آ رہے ہوں گے، شانزے نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہوتا، ریزے نے کمزور دلیل دی تھی۔ اچھا مت مانو، جب آئیں گے نا تب پتہ چلے گا، ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی بھوت نیچے کھڑا ہو۔ شانزے نے ہنسی روکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بکو نہیں زیادہ۔ ریزے اٹھ کر کھڑکی میں آئی تھی اور سامنے کے منظر نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ سامنے سچ میں کوئی تھا، کالے سیاہ کپڑوں میں، جو یہاں سے وہاں چلتا کھڑکی کی طرف ہی مڑتا تھا۔ خوف سے ریزے نے شانزے کو آواز دی۔ شانزے، شانزے، ہاں کیا ہوا؟ آ جاؤ یار، سوئیں، اتنا ٹائم ہو رہا ہے، کل میرا کوئز ہے۔ شانزے کو نیند آئی تھی۔ شانزے وہاں کوئی ہے؟ ریزے نے پھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں یار، کون ہوگا اتنی رات میں؟ شانزے چڑھ گئی تھی۔ وہاں سامنے، شاید کوئی بھوت ہے، ریزے نے ڈرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ شانزے کا دل چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا مذاق اس پہ اتنا اثر کرے گا۔ اچھا تو کیا کہہ رہا ہے تمہارا دیر بھوت؟ وہ ڈانس کر رہا ہے۔ ریزے کی آواز میں ابھی بھی ڈر واضح تھا۔ شانزے کا صابر جواب دے گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی کھڑکی میں آئی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ بھوت ووت نہیں ہے، اور ڈانس یہ تو حد ہی ہو گئی، کہاں ہے بھوت؟ دکھاؤ۔ وہ پھر دیکھنے لگی، جب سامنے کے منظر نے اسے پوری آنکھ کھولنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ سامنے روڈ کے پاس درخت کے نیچے بلا شبہ وہ یوسف تھا۔ یوسف؟ شانزے نے زیر لب کہا تھا، اور پھر بھی ریزے نے سن لیا تھا۔ یوسف؟ کیا مطلب؟ وہ بھوت نہیں ہے؟ ریزے پریشان ہوئی تھی۔ مطلب یہ کہ میں نے اسے کہا تھا
کہ اگر وہ ساری رات وہاں کھڑا رہ کر میرا انتظار کرے گا تو میں صبح اسے معاف کر دوں گی۔ اف یہ لڑکا پاگل ہے، وہ کہتی باہر کی طرف بھاگی تھی اور ریزے ناقابل یقین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم پاگل ہو؟ شانزے اس پہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ تو پھر تم نے مجھے معاف کیا؟ یوسف ہنسا تھا۔ شانزے کچھ پل کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اور یوسف کیا جواب دے رہا تھا؟ نہیں، شانزے نے اکڑ کے کہا تھا۔ کیوں؟ میں نے وعدہ پورا کیا، تمہارے آنے تک کھڑا رہا ہوں۔ یوسف نے بے چینی سے دیکھا تھا کیونکہ تم نے کان نہیں پکڑی۔ شانزے کی آواز میں شرارت تھی۔ یوسف کچھ دن پہلے کینٹین میں ہونے والا سین یاد آیا تھا۔ وہ اب زمین پہ بیٹھ رہا تھا گھٹنوں پر۔ شانزے اپنی جگہ جم گئی تھی۔ یوسف نے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑے تھے۔ شانزے نے نظریں جھکائی تھی۔ تو مس شانزے انسان، میں دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ جو تکلیف میں نے آپ کو دی اس کے لیے میں آپ سے تہہ دل سے معافی کا طلب گار ہوں۔ تو کیا آپ مجھ ناچیز کو معاف کر سکتی ہیں؟ یوسف اب کی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شانزے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ ایک بار پھر بارش ہو رہی تھی۔ وہ دونوں اس میں بھیگ رہے تھے۔ بولو وی، میرے گھٹنوں میں درد ہونے لگا اب تو۔ یوسف نے معصوم شکل بنائی تھی۔ بس ابھی سے تھک گئے ہو، جاؤ، معاف نہیں کرتی۔ وہ پلٹی تھی۔ یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تھا۔ اب مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، یوسف نے کہا تو شانزے حیران رہ گئی کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ شانزے آسان مجھ سے خفا نہیں ہے۔ یوسف نے اس کے کان میں کہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں شانزے کے کان سے ٹکرائی تھی۔ پلیز گھر جاؤ اپنے۔ وہ وہاں رکی نہیں تھی اور اگر ایک پل بھی وہاں رکتی تو وہ شرم سے پانی ہو جاتی۔ تم وعدہ توڑ رہی ہو۔ کافی کہاں ہے میری؟ یوسف پیچھے سے چلایا تھا اور ریزے کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کے مسکرائی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یوسف اس کی بہن کے لیے ہی بنا ہے۔ وہ سب ناشتے کے ٹیبل پہ تھے۔ شاہینہ بیگم سب ناشتہ سرو کر رہی تھی جب حسین نے یوسف سے پوچھا تھا، کل رات بڑی دیر سے گھر آئے آپ؟ بس کچھ نہیں پاپا، وہ ایک دوست کو چھوڑنے گیا تھا۔ یوسف کچھ گھبرایا تھا۔ کون سا دوست؟ حسین مشکوک ہوئے۔ ہے ایک دوست پاپا، آپ نہیں جانتے؟ یوسف نے بات ٹالی تھی۔ ایسا کون سا دوست ہے جو ہمیں نہیں پتا؟ عثمان نے بھی ایسا ڈالا تھا۔ ماما نظر رکھیں اپنے لاڈلے پہ۔ ہے نا بس ایک دوست؟ اور پاپا کیا آپ مجھ سے پوچھ تاچھ کر رہے ہیں؟ بھائی سے بھی تو پوچھیں، کل وہ کس کے ساتھ تھے؟ یوسف نے ایک دم ہی دھماکہ کیا تھا۔ عثمان جو چائے پینے لگا تھا گرم پیالی سے اپنا منہ جلا بیٹھا تھا۔ میں کس کے ساتھ تھا مطلب؟ میں ٹائم سے گھر آیا تھا۔ او اچھا، نکلے تو ٹائم سے پہلے تھے۔ وہ بھی یوسف تھا، عثمان بھول گئے تھے۔ ماما نظر رکھیں نظر۔ یوسف نے انگلیوں سے بھی بنایا تھا اور پہلے اپنی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا اور پھر عثمان کی۔ ویسے بھائی کل آپ چہرہ فیصل پہ تھے نا؟ یوسف نے آئی برو اچکائی تھی۔ نہیں تو میں وہاں کہاں؟ عثمان نے چور لہجے میں کہا تھا۔ وہ مجھے لگا، یوسف نے مسکرا کے جواب دیا تھا۔ ویسے بیگم میرا خیال ہے آپ اپنے دونوں لاڈلوں پہ نظر رکھیں۔ حسین جو بہت دیر سے دونوں کی تکرار سن رہے تھے بالآخر بولتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ گئے تھے جبکہ عثمان اور یوسف ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس پڑے تھے۔ وہ یونیورسٹی آ گئی تھی اور کافی دیر ہو گئی تھی لیکن یوسف نہیں آیا تھا، حالانکہ اس نے خود 9 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ شانزیہ پریشان لگی تھی، کہیں وہ بیمار تو نہیں ایسا ہوتا تو کسی کو تو پتا ہوتا۔ ہو سکتا ہے اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہو، پھر بھی اس کو بتانا تو چاہیے تھا، پر ہو سکتا ہے راستے میں ہو۔ شانزیہ نے دل کو تسلی دی تھی۔ محسن سے پوچھتی ہوں۔ شانزیہ محسن کو دیکھ رہی تھی جب سامنے سے یوسف آتا دکھائی دیا۔ یہ ٹائم ہے تمہارے آنے کا؟ شانزیہ اس کے منہ کے آگے کھڑی تھی۔ وہ کیا نہ کل رات میرے پیچھے ایک چڑیل پڑ گئی تھی، تو بس اسی وجہ سے میں بہت دیر سے گھر پہنچا تھا، تو دیر سے سویا اور پھر دیر سے اٹھا۔ یوسف نے ڈیٹیل بتائی۔ اچھا تو کس نے کہا تھا چڑیل کے چکر میں پڑو، سیدھے گھر جاتے نا؟ شانزیہ نے جل کے کہا تھا۔ اب کیا کرتا، چڑیل تھی اتنی پیاری، یوسف نے معصومیت سے کہا تھا جبکہ شانزیہ نے پاؤں پٹکا تھا۔ ہو گیا تمہارا، اب کوئز کے بارے میں بات کریں؟ شانزیہ نے چڑھ کر کہا تھا۔ ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا۔ یوسف نے اس کو کنکیوں سے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے کوئز، چلو اور بات کرتے ہیں۔ اسلم بیٹا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ پھینک دے، میں کہتی ہوں۔ مان جا میرے بچے، کہیں لگ جائے گا۔ دیکھ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، نہ کر میرے بچے۔ اس عمر میں اپنی ماں کو یہ کیسا دکھ دینا چاہتا ہے؟ اماں نے روتے ہوئے اسلم سے کہا تھا جو بڑا سا چاقو اپنی گردن پہ رکھ کے کھڑا تھا۔ اماں اگر تجھے اتنا خیال ہوتا تو میری بات مان جاتی۔ میں نے کہا تھا تجھے، تو نہیں مانی تو میں خود کو جان سے مار دوں گا۔ میرے بچے یہ کیسی ضد تو نے لگا لی ہے؟ کیوں خود کو لالچ کی آگ میں جھونک رہا ہے؟ ایک بار میری بات ٹھنڈے دل سے سن۔ اماں نے پھر سے ایک کوشش کی تھی۔ نہیں اماں، تو میری اس بات سن، آج تجھے میرا فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو مجھے زینب کے لکھے خط دے گی یا پھر میں خود کو مار لوں گا۔ سوچ اماں سوچ، میں وہ خط دے کر 7 سے 10 لاکھ روپے لے سکتا ہوں، ہمارے دن بدل جائیں گے اماں، میرا بیٹا بھی اچھے اسکول میں جائے گا،
میری بیوی بھی اچھے کپڑے پہنے گی، اور تو اماں تیرا بھی اچھا علاج کروں گا، ورنہ تو میرا بچہ یتیم ہو جائے گا، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، اور تو سوچ تیرا اکلوتا بیٹا تیری آنکھوں کے سامنے لاش بن جائے گا۔ اسلم اس وقت کچھ سننے کی حالت میں نہیں تھا، اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں مان جاؤ، اب کی بار آمنہ نے بولا۔ اماں نے اس کی طرف شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں اماں یہ غلط ہے، لیکن میں نہیں چاہتی میرا بچہ یتیمی کی زندگی گزارے۔ وہ اب رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اماں اسے دیکھ کر منا بھی رونے لگا تھا۔ اماں بے بس ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اماں کی آن نے 3 لوگوں کو زندگی بخشی تھی۔ جب اماں کو لگا وہ مر گئی ہے، آج انہی مرے مرے قدموں سے اپنے صندوق کی طرف بڑھی تھی اور ان میں سے نکال کر کچھ خط اسلم کی طرف بڑھایا تھا۔ اسلم ایک دم ہی ٹھنڈا پڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ شانزے بہت دیر سے یوسف کو سن رہی تھی۔ وہ مختلف چیزیں سن رہا تھا اور سمجھا رہا تھا۔ میرا خیال ہے اب بس بہت ہو گیا، ورنہ برڈن ہو جائے گا، باقی ہم دونوں سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یوسف نے مسکرا کر دیکھا تھا، لیکن شانزے کچھ پریشان تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں، مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ یوسف نے بہت سنجیدہ ہو کر پوچھا تھا۔ یوسف ہے، پر اگر میں نے کچھ گڑبڑ کر دی تو؟ شانزے کی پریشانی برقرار۔ مجھے تم پہ پورا بھروسہ ہے۔ یوسف نے اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سر گئے۔ شانزے اس کی نگاہوں کی تپش برداشت نہیں کر پائی تھی، تبھی بات بدل کر بولی، چلو اب بتاؤ کیا پلان ہے کوئز کے لیے؟ شانزے پوچھا تھا۔ ہاں پلان یہ ہے کہ کوئی پلان نہیں ہے، یوسف نے چیئر کی بیک سے ٹیک لگائی تھی۔ واٹ؟ شانزے نے اس کی طرف غصے سے دیکھا تھا۔ چلیں اب ٹائم ہو گیا۔ صاحب میں اسلم، آپ کی زینب کو پتہ مل گیا ہے، میرے 10 لاکھ لے کر آ جائیں۔ میں کیسے یقین کروں تمہاری بات کا کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ دوسری طرف فون پہ عثمان کی آواز ابلی تھی۔ دیکھو صاحب، میں آپ سے کیوں جھوٹ بولنے گا، مجھے صرف پیسوں سے مطلب ہے۔ یقین کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی، میں نے اپنا کام کر دیا۔ اسلم نے سفاکی سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر شام میں تم سے 4 بجے ملتا ہوں، تم زینب کا پتہ تیار رکھنا۔ ٹھیک ہے صاحب، آ جاؤ۔ میں تیار ہوں، امید کرتا ہوں اس دفعہ مجھے کوئی مایوسی نہیں ہوگی، عثمان نے کہہ کر فون رکھ دیا تھا۔ عثمان فون بند کر چکا تھا جب اس نے حسین کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ پاپا وہ اسلم، میں سن چکا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے اب کی بار وہ سچ بول رہا ہوگا؟ حسین کی آنکھوں میں سوال تھا۔ پاپا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیسوں کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس بار ممکن ہے اس کے ہاتھ میں کچھ ہو۔ عثمان، ممکن یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ تم نے تو کہا وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو کیا وہ جھوٹا ثبوت نہیں دے سکتا؟ پاپا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر اتنا رسک ہمیں لینا پڑے گا نا، اور آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ عثمان مجھے پورا بھروسہ ہے تم پر، میرا دل کچھ گھبرا رہا ہے۔ حسین سچ میں پریشان تھے۔ پاپا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، حسین نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ میں چلتا ہوں، میری میٹنگ ہے، جیسے ہی میٹنگ ختم ہوتی ہے میں اسلم کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں تمہیں تمہارے آفس سے لے لوں گا۔ حسین نے اپنا ارادہ بتایا تھا۔ ٹھیک ہے پاپا، آپ جیسے بہتر سمجھیں۔ سب لوگ کو اس کے لیے ہال میں جمع ہو گئے تھے۔ ٹیمز کو ان کی پوزیشن دے دی گئی تھی۔ ہر ٹیم اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ ہر ٹیم اچھی طرح جانتی تھی کہ کمپٹیشن میں آگے جانے کے لیے آج کا کوئز بہت ضروری ہے۔ یہ وجہ تھی کہ شانزے بہت نروس تھی۔ یوسف بہت دیر سے اس کی رونی صورت دیکھ رہا تھا، لیکن وہ اس کے علاوہ سب کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ تبھی یوسف نے ڈیسک کے نیچے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ شانزے نے کرنٹ کھا کر اس کو دیکھا تھا۔ جو آنکھوں میں جذبات کے دیے روشن کیے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جانے کیا تھا جس نے شانزے کی آنکھیں نم کر دی تھی؟ نروس؟ یوسف نے پوچھا تھا۔ ہاں، شانزے نے سر جھکا لیا تھا۔ شانزے لسن ٹو می ویری کیئرفلی، یہ کمپٹیشن ہے، یہاں سب ٹیمز ہی جیتنے آئی ہیں اور سب ہی نے اپنا 100% دیا ہے، لیکن ساری ٹیمز تو جیت نہیں سکتی نا، تو پھر تم کیوں اپنا کانفیڈنس لوز کر رہی ہو؟ شانزے، جو شخص ناکامی کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ضروری یہ نہیں کہ ہم جیتے ہیں یا نہیں، ضروری یہ ہے کہ ہم نے کوشش کتنی کی ہے۔ جانتی ہو نا، مالوں کا دار مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، اگر تم پہلے ہی نیت کر چکی ہو آنے کی تو الگ بات ہے، ورنہ شانزے آسان ایک بات یاد رکھنا، پوری دنیا بھی چاہے تو آپ کو ہرا نہیں سکتی جب تک آپ خود سے ہار نہ مان لیں۔ تو پھر یقین رکھو اپنے آپ پر اور اپنے اللہ پہ، جو جہاں تک لایا وہ آگے بھی لے جائے گا۔ کیا ہوا، کیا سوچنے لگی؟ یوسف کی نظریں گہری ہوئی تھیں۔ یہی کہ کبھی کبھی تم کتنی اچھی باتیں کر لیتے ہو۔ شانزے نے حیرانگی ظاہر کی تھی۔ کبھی کبھی سے کیا مطلب ہے، میں تو ہمیشہ ہی اچھی باتیں کرتا ہوں۔ یوسف نے کالر جاڑا تھا۔ کتنی کچھ فہمی ہے نا تمہیں، شانزے نے ٹونٹ کیا تھا۔ نہ، غلط فہمی، یوسف نے فٹ سے جواب دیا تھا۔ سی آئی نیو اٹ، شانزے نے ڈیسک پہ ہاتھ رکھا تھا۔ میڈم تمہیں غلط فہمی ہے کہ مجھے خوش فہمی ہے، یوسف نے بات کلیئر کی۔ تب سر مستنصر کی آواز مائک میں آئی تھی۔ آج کا پروگرام وہ ہوسٹ کرنے والے ہیں۔
السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے کوئز پروگرام کی بھرپور تیاری کر کے آئے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ اس وقت کمپٹیشن کی ٹاپ 20 ٹیمز یہاں موجود ہیں، جن میں سے صرف 10 ٹیمز آگے جائیں گی اور نیکسٹ راؤنڈ میں شامل ہوں گی۔ کوئز 3 لیولز پہ مشتمل ہے۔ نمبر 1 فاسٹ آنسر، جس کے اختتام پر سب سے کم سکور کرنے والی 4 ٹیمز آؤٹ ہوں گی۔ نمبر 2 وزل راؤنڈ، اس راؤنڈ کے اختتام پر سب سے کم سکور کرنے والی 3 ٹیمز آؤٹ ہوں گی۔ نمبر 3 بزر راؤنڈ، جس کے آخر میں 3 ٹیمز ایلیمینیٹ ہوں گی۔ اس طرح نیکسٹ کمپٹیشن میں جانے کے لیے ہمارے پاس صرف 10 ٹیمز رہ جائیں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ فاسٹ آنسر سے آپ سب سے 20 سوال کیے جائیں گے۔ جیتنے کے لیے آپ کو 2 منٹ کے ٹائم کے اندر سب سے زیادہ صحیح جواب دینے ہوں گے۔ یاد رکھیں، آپ کے اور آپ کے پارٹنر میں کوآرڈینیشن ہیں ضروری ہیں، کیونکہ آپ دونوں لوگوں میں سے جس نے بھی پہلے جواب دیا اس سے ہی قابل قبول سمجھا جائے گا۔ صحیح اور غلط دونوں صورتوں میں تو کوشش کریں کہ صحیح جواب معلوم ہونے کی صورت میں ہی آپ جواب دیں۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ سر مستنصرنا نے ساری ٹیم سے پوچھا۔ یس سر، حال میں آواز گونجی تھی اور ساتھ ہی پہلا راؤنڈ شروع ہو چکا تھا۔ اسلم واپس لوٹا تو بہت خوش تھا۔ اس کے پاؤں زمین پہ کہاں ٹک رہے تھے۔ آج تو اس کے دل کی مراد پوری ہونے والی تھی۔ جو چاہا تھا ملنے والا تھا، تو پھر خوش کیوں نہ ہوتا۔ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ لالچ اور مکر و فریب سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کا لالچ اس کے آگے ضرور آتا ہے، لیکن اس وقت یہ باتیں اسے کہاں سوجھائی دے رہی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس 10 لاکھ روپے۔ اسی خوشی میں مبتلا جب وہ گھر لوٹا تو سامنے کی منظر نے اسے دنگ کر دیا۔ گھر کا باہری دروازہ کھلا تھا۔ آس پاس کے سب لوگ اس کے دروازے پہ جمع تھے اور اندر سے رونے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی، جس نے اس کو آواز باختہ کر دیا تھا۔ لوگوں کی چہمگوئیاں اس کو دیکھ کر شروع ہو گئی تھی، پر اس وقت وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ جب اس کی نظر سامنے جامن کے پیڑ کے نیچے بیٹھی آمنہ پر پڑی، جو زاروں قطار رو رہی تھی، وہیں پاس میں پڑی چارپائی پہ ایک وجود ساکت تھا اور اس کے وجود کو دیکھ کر اسلم کو اپنا جسم ٹھنڈا پڑتا محسوس ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا چیخے چلائے پر آواز نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا تھا، اور اندر اٹھنے والا لاوا جب اپنی حد پار کر دیا تو اس کی لپیٹیں گرم سے آل باندھ کر آنکھوں سے بہنے لگی۔ مقافاتی عمل کا وقت شاید شروع ہو گیا تھا، یا پھر اس کی بدنیتی اس کو ڈبونے والی تھی۔ یہ دیکھو ذرا کتنا بول رہی ہے، اور یوسف اسے روک کیوں نہیں رہا؟ رانیہ نے جل کر کہا تھا۔ اسے غصہ تھا کہ اب تک شانزی نے سارے سوالوں کے جواب صحیح دیے تھے اور تقریباً سوالوں کے جواب اس نے ہی دیے تھے۔ اف رانیہ، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اگر شانزی جواب دے رہی ہے ہمارے لیے تو ضروری یوسف کی جیت ہے نا، اور وہ دونوں ہی جیت رہے ہیں۔ محسن نے اسے سمجھایا تھا۔ ہاں، پر میں نہیں چاہتی کہ سارا کریڈٹ وہ لے جائے اور یوسف اس کی محنت خراب ہو۔ محسن کو غصہ آیا تھا، اور اب وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ یوسف کی خوشی اسی میں ہے، لیکن اس وقت کچھ کہنا بیکار تھا۔ ویسے بھی وہ رانیہ کی یوسف سے وابستگی اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے آرام سے سمجھانے لگا۔ کوئی کسی کا کریڈٹ نہیں لے گا، جو پرفارم کرے گا اس کو تو سراہا جائے گا نا، اور ویسے بھی تم جانتی ہو تو ایک ٹیم ہے، تو لازمی ہے کہ اپنی ٹیم پرفارم کریں۔ خود کے لیے بس کر دو، خدا کے لیے بس کر دو۔ رانیہ نے محسن کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ پتہ نہیں تم لوگوں کو کیا ہو گیا، بس نام لے دو شانزی کا اور تم لوگ سٹارٹ ہو جاتے ہو۔ اتنا لمبا لیکچر لینا ہو تو کلاس اٹینڈ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وہ چڑھ گئی تھی۔ جا بچہ، معاف کیا۔ محسن نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا۔ محسن تم نہ، وہ بات پوری کرتی ہے اس سے پہلے ہی مستنصر کی آواز نے دونوں کو روک دیا تھا۔ جی تو اسٹوڈنٹس، پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا اور وقت آ گیا کہ پہلے راؤنڈ کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑے گا کہ 4 ٹیمز ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں نہیں ہوں گی۔ اب وہ ان ٹیمز کے نام بتا رہے تھے۔ شانزی بہت غور سے رزلٹ سننے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا؟ تم تو ایسے سن رہی ہو جیسے عاطف اسلم کے کنسرٹ میں آئی ہو۔ یوسف نے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس سے بہتر تو تھا کہ تم مجھے سن لو۔ یوسف نے اسے چھیڑا تھا۔ کیوں، تم عاطف اسلم ہو؟ شانزی نے اس کا جملہ لوٹایا تھا۔ سوری، میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ یوسف نے ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ شانزی کو حیرت ہوئی تھی۔ مطلب تمہیں شک ہے؟ یوسف نے تنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں، شانزی نے نام مثال لایا۔ سی آئی ٹولڈ یو، یوسف نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مجھے یقین ہے۔ تبھی شانزی نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ تیسری پوزیشن پہ ہیں وارث اور صفیہ۔ حال میں تالیاں گونجی تھی، اور اگرچہ صفیہ اچھی اسٹوڈنٹ تھی، پر اس راؤنڈ میں وہ پرفارم نہیں کر پائی تھی، اس لیے وارث کی ٹیم کو نقصان ہوا تھا۔ دوسری پوزیشن ہے شاہنواز اور ماریہ کی۔ حال میں تالیاں گونجی تھی، اور پہلی پوزیشن ہے یوسف اور شانزی۔ حال میں پھر تالیاں بجنے لگی تھی۔ ویل پلیڈ شانزی، سر مستنصر نے شانزی کو سراہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہماری پوزیشن مینٹین ہے۔ اب وہ یوسف کی طرف متوجہ تھی۔
یہی تو مسئلہ ہے، جہاں یقین کرنا چاہیے وہاں تم کرتی نہیں ہو۔ یوسف نے منہ بنایا تھا۔ شانزے اس کو منہ بسوتا دیکھ ہنس پڑی تھی، لیکن دور بیٹھی رانیہ کو یہ بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ جبکہ دوسرا راؤنڈ شروع ہو چکا تھا، میٹنگ کی سب تیاریاں مکمل ہیں۔ عثمان نے اندر آتے ہی ریزے سے پوچھا تھا، اور وہ اس کو دیکھ کر شوق میں آ گئی تھی۔ سر آپ؟ ریزے نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ اس کا آپ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تھا۔ میری شکل تو ٹھیک ہے، عثمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ جی سر ٹھیک ہے، ریزے نے معصوم سے انداز میں کہا تھا۔ تو پھر ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی ہیں جیسے خلائی مخلوق دیکھ لی ہو؟ فائل لے کے آ جائیں، کانفرنس روم میں آ جائیں۔ وہ ہنستا ہوا جا چکا تھا اور ریزے اپنی حرکتوں پہ دل جلانے لگی تھی۔ وہ فائل لے کے اندر گئی تو عمیر اور عثمان کسی چیز پہ بات کر رہے تھے، اس لیے واپس پلٹنے لگی تھی جب عثمان نے اسے آواز دی تھی۔ ریزے اور اشارے سے اسے رکنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بات کرتے اس کی طرف ہی بڑھ رہے تھے، قدم قدم اٹھا وہ اس کی جانب ہی آ رہے تھے۔ ریزے کو اس کے ہر قدم پہ اپنی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی بہت پرکشش لگ رہا تھا، بہت دھیان سے۔ عمیر کو کچھ سمجھ آ رہا تھا جسے عمیر پوری توجہ سے سن اور سمجھ رہا تھا۔ ریزے کی دل کی دنیا تو پوری اتل پتل تھی۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ وہ عمیر اور عثمان دونوں کے ساتھ ہو، اور جب بھی ہوتا اس کی حالت کافی نروس ہو جاتی تھی۔ ایک طرف عثمان جو جانے کب من محرم بن گیا تھا، تو دوسری طرف عمیر جو اس کے لیے بانیوں جیسا تھا۔ ایسے میں ہمیشہ خطرہ ہی رہتا کہ کب دل کی چوری پکڑی جائے، اس لیے اسے خاص احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ ریزے آپ نے میٹنگ سے ریلیٹڈ ساری امپورٹنٹ چیزیں چیک کر لیں؟ اس نے اس کے ذات سے فائل لیتے کہا تھا۔ لاسٹ ٹائم میں مجھے کوئی بھی بلنڈر نہیں چاہیے، پلیز ایک بار اور ہر چیز چیک کر لیں۔ جی سر، وہ کہہ کر جانے کے لیے پلٹی تھی۔ ایک منٹ ریزے، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، کافی سخت آواز میں کہا گیا تھا۔ عثمان کے الفاظ نے ریزے کو اپنی جگہ جما دیا تھا، جب عمیر بھی کچھ حیران ہوا تھا۔ سوری سر، مجھے لگا کہ ریزے شرمندہ ہوئی تھی، اس کی شکل صاف بتا رہی تھی۔ عثمان کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا تھا۔ اٹس اوکے، اس فائل کو میں نے دیکھ لی ہے، آپ اس کی کاپیز کر لیں۔ جی سر ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ ابھی تک بھیگا تھا۔ کیا ہوا، کچھ پریشان ہے کیا؟ ریزے کے جانے کے بعد عمیر نے پوچھا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کا لہجہ کب بدلتا ہے۔ نہیں کچھ خاص نہیں، ایک بندے سے ضروری ملنا ہے، کافی دن کے بعد ہاتھ آیا ہے، تو اس وجہ سے شاید پھر میٹنگ کینسل کر دیتے ہیں۔ عمیر نے تجویز دی تھی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں، یہ میٹنگ بھی بہت اہم ہے۔ ٹھیک، عمیر نے سر ہلایا تھا۔ سیکنڈ راؤنڈ کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا تھا اور وہ پچھلے راؤنڈ جیسا ہی تھا، سیم ٹیم سیم پوزیشن۔ شانزے کا کانفیڈنس کافی حد تک بحال ہو گیا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اس کے چہرے کا زاویہ کافی حد تک چینج ہو گیا تھا۔ اگلا راؤنڈ بزر راؤنڈ تھا، اس لیے تمام ٹیمز کو کچھ دیر کا بریک دیا گیا تھا۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو شانزے؟ یوسف کو گہری نظروں سے دیکھا تھا، جو کافی سیریس لگ رہا تھا۔ یہی کہ تم نہ ہوتی تو میرا آج کیا ہوتا؟ یوسف مسکرایا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، تم بھی سوچتے ہوگے کیا پارٹنر ملی ہے تمہیں؟ شانزے کافی ایکسائٹڈ تھی۔ سچ کہا، یہ تو میں سوچتا ہوں، کیا پارٹنر ملی ہے مجھے؟ یوسف نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی تھی۔ شکر کرو مل گئی، ورنہ تمہیں تو پھپھو کی بیٹی ملنی چاہیے تھی۔ اچھا ویسے تم کیوں جلتی ہو میری پھپھو کی بیٹی سے؟ یوسف اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ جلتی اور میں وہ تمہاری پھپھو کی بیٹی سے؟ تمہیں یہ مبارک ہو۔ شانزے جلی تو تھی پر بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ خیر مبارک، خیر مبارک، اللہ تمہاری زبان مبارک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، تمہارے منہ میں گھی شکر۔ یوسف نے کھلے دل سے مبارکباد قبول کی تھی۔ چلو ٹائم ہو گیا ہے، شانزے کو اسے کہتی چلی گئی تھی، جبکہ یوسف کا اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ریزے وہ کاپی کرنے میں مصروف تھی جب پیچھے سے آواز آئی تھی۔ جی سر، وہ پلٹی تھی۔ کاپیز کر لی آپ نے؟ عثمان نے بڑے غور سے اسے دیکھا تھا، جہاں کسی قسم کے غصے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ حالانکہ عثمان کو لگا تھا کہ وہ عام لڑکیوں کی طرح شاید رو رہی ہو، پر یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ سچ میں امپریس ہوا تھا۔ جی سارا، ریزے کی آواز میں ہمیشہ کسی نرمی تھی۔ اچھا کتنی کاپیز کی ہیں آپ نے؟ عثمان نے شرارت سے پوچھا تھا، کیونکہ اس نے ریزے کو نہیں بتایا تھا کہ کتنی کاپیز کرنی ہے، اور نہ ریزے نے پوچھا تھا، تو اسے لگا وہ پریشان ہوگی، لیکن وہ تو آرام سے کاپیز کرنے میں مصروف تھی، اور اس بات نے عثمان کو چونکا دیا۔ سر 10 کی ہیں، یہ لاسٹ ہے۔ ریزے کچھ نروس ہوئی تھی۔ سر اصل میں میٹنگ میں 10 کلائنٹ سے آنا ہے، تو مجھے لگا 10 کاپیز ہونی چاہیے۔ اس کے نہ بولنے پہ ریزے نے صفائی دی تھی۔ ساؤنڈز گڈ، آپ تو کافی سمجھدار ہیں۔ عثمان نے اپنی جگمگاتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ جی۔ ریزے کچھ اور کنفیوز ہو گئی تھی۔ عثمان کی آنکھوں چمک ہمیشہ اسے پریشان کرتی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ تو بنا کہے بھی باتیں سمجھ لیتی ہیں، تو پھر ضروری تو نہ ہوا نا کہ ہر بات میں آپ کو کہہ کر ہی سمجھاؤں۔
عثمان کا رکا نہیں تھا، جبکہ اس کی بات نے ریزے کو کچھ پریشان کر دیا تھا۔ میٹنگ شروع ہو گئی تھی، لیکن عثمان کی ساری توجہ کہیں اور ہی تھی۔ وہ اصل میں ہی الجھا ہوا تھا، اب کیا کہانی سنانے والا ہے وہ آج جانے۔ آج بھی ان کی امید پوری ہوتی ہے یا نہیں؟ عثمان پریشان تھا کیونکہ دن بدن حسین کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بول کچھ نہیں رہے تھے، پر ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے لہجے کی تھکن وہ آرام سے محسوس کر سکتا تھا۔ کسی حد تک وہ نا امید ہو چکے تھے اور اپنے باپ کا ہارا ہوا لہجہ اسے تڑپانے کے لیے کافی تھا۔ پریزنٹیشن ختم ہو چکی تھی، اب کانفرنس روم میں بیٹھے سارے لوگ اپنے سامنے ٹیبل پر رکھی فائل دیکھنے میں مصروف تھے۔ عثمان، تمہیں کیا لگتا ہے جب سیزن آن ہوگا تو اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ہونے والا ہے؟ اور تمہیں لگتا ہے ایسا کہ تم آن سیزن سب کو سپلائی دے سکو گے؟ اگر اس وقت مٹیریل شارٹ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر ہم کلائنٹ پہ پڑے گا۔ میٹنگ میں بیٹھے امین صاحب نے عثمان سے پوچھا تھا، پر وہ تو کہیں اور ہی تھا۔ عثمان عثمان امین صاحب نے اسے پکارا تھا، تو میں نے بھی چونک کر دیکھا، جو رفیق صاحب سے کچھ بات کرنے میں مصروف تھا۔ جی جی امین صاحب۔ عثمان کچھ گڑبڑایا تھا، اس کی حالت عمیر اور ریزے دونوں نے نوٹ کی تھی۔ وہ دونوں سمجھ گئے تھے عثمان نے بات سنی نہیں۔ عمیر کچھ بولتا اس سے پہلے ہی یہ ریزے بول پڑی۔ عثمان اور عمیر حیران ہوئے تھے، لیکن وہ دونوں کی حیرت کو خاتمے میں لائے بغیر امین صاحب کی بات کا جواب دینے میں مصروف تھی۔ عثمان نے اس کی طرف تشکر نگاہوں سے دیکھا تھا اور ریزے نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا تھا، جس کا مطلب تھا وہ پریشان نہ ہو۔ جواباً عثمان بھی مسکرایا تھا، لیکن ریزے اس سے کاسٹ پہ فرق پڑے گا۔ ہم سب جانتے ہیں سیزن میں مٹیریل کاسٹ بڑھ جاتی ہے اور کبھی کبھی کمپنیز اپنے کرنٹ کنڈیشن دیکھ کر انویسٹمنٹ کرتی ہیں، تو یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ اتنا مٹیریل نہ لے سکے، تو اس کنڈیشن میں اس کانٹریکٹ پہ کیا فرق پڑے گا؟ اب کی باری سعدیہ نے پوچھا تھا۔ میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑے گا، کانٹریکٹ میں صاف مینشن ہے کہ یہ صرف ازمپشن ہے۔ اور ریزے نے بات شروع کی تھی، لیکن عثمان نے بیچ میں سے ہی بات شروع کی تھی۔ وہ جلدی سے میٹنگ اپنے ہینڈ اوور کرنا چاہتا تھا۔ ریزے نے بہت اچھا سنبھالا تھا بات کو، لیکن پھر بھی وہ ابھی اکیلے اتنا نہیں سنبھال سکتی تھی۔ وہ تینوں اب کلائنٹس کو مطمئن کرنے میں لگ گئے تھے اور کافی حد تک میٹنگ کامیاب ہوئی تھی۔ تقریباً سب کلائنٹس ان سے ایگری کر گئے تھے۔ میرا خیال ہے سب لوگ اب خود کو فریش محسوس کر رہے ہوں گے۔ اب اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ یہ آج کے کمپٹیشن کا لاسٹ راؤنڈ ہے۔ یہی آپ کی آج کی فائنل پوزیشن کا تہیہ کرے گا اور یہی راؤنڈ فیصلہ کرے گا کون ان کون آؤٹ۔ آپ اسٹوڈنٹ کو میں ایک بات واضح کر دوں کہ اس راؤنڈ میں جو بزر سب سے پہلے پریس کرے گا، پہلا موقع اس ٹیم کو ہی دیا جائے گا۔ جواب صحیح ہونے کی صورت میں آپ کو 5 نمبر ملیں گے، لیکن بزر پریس کر کے جواب نہ دینے کی صورت میں یا جواب غلط دینے پر یا پھر بٹن پریس کیے بنا جواب دینے پر آپ کے 3 مارکس مائنس کیے جائیں گے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے سوال کو اچھی طرح سن کر پھر ہی جواب دیں۔ از دیٹ کلیئر؟ سر نے ٹیم سے پوچھا تھا۔ یس سر، حال میں بیٹھی ٹیم سے آواز گونجی تھی۔ شاہزادہ میری بات غور سے سنو، تمہیں اگر جواب آتا ہوگا تو تم اپنی مرضی سے بٹن پریس کر دینا، میرے کہنے کا انتظار مت کرنا، کیونکہ اگر مجھے جواب آتا ہوگا تو میں بھی بٹن پریس کر دوں گا۔ شاہزادہ اب کچھ گھبرا رہی تھی۔ سننے میں جتنا آسان لگ رہا تھا، کرنے میں اتنا ہی مشکل لگ رہا تھا۔ وہ دونوں بٹن کے پاس ہی ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے اور تقریباً ہر ٹیم نے ایسا ہی کیا ہوا تھا۔ راؤنڈ شروع ہو گیا تھا، لگ رہا تھا مقابلہ صرف یوسف اور شاہ نواز کی ٹیم میں۔ ہاں، کبھی وارث کو بھی جوش آتا تھا، لیکن پھر بھی اس بات کو نظر انداز کرنا مشکل تھا، وارث بھی اس گیم میں شامل ہے۔ راؤنڈ اب اس لیول پہ تھا کہ جہاں غلطی کوئی گنجائش نہیں تھی، لیکن شاہزادہ غلطی کر بیٹھی۔ آدھا سوال سن کر ہی اس نے بٹن پریس کر دیا تھا، لیکن سوال مکمل ہونے پر اسے احساس ہوا کہ اسے جواب معلوم نہیں ہے، لہٰذا ان کے حصے میں نیگیٹو مارکس آئے تھے۔ لیکن بہرحال ابھی بھی بات بگڑی نہیں تھی، وہ لیڈ کر رہے تھے۔ لیکن تبھی شاہزادہ نے ایک اور غلط جواب دیا اور ایک بار پھر ان کے حصے میں مارکس آنے کے بجائے چلے گئے۔ شاہزادہ نے یوسف کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہاں کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا، اس کی توجہ ابھی سر کی طرف ہی تھی۔ شاہزادہ کو لگا یوسف کو اس پہ غصہ ہے، لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پر اس سے پہلے ہی سر سوال کر چکے تھے اور اس بارے سے جواب بھی آتا تھا۔ تب بھی اس نے جواب دیا، جو کہ ٹھیک تھا، لیکن یوسف نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا تھا۔ شاہزادہ کو حیرت ہوئی تھی۔ میرا جواب ٹھیک ہے، اس نے خود کلیئر کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، پر بنا وزر کے، یوسف نے کہا تھا، اور شاہزادہ نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا تھا، لیکن اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ ایک اور نیگیٹو مارکس ان کے حصے میں آیا تھا۔ لو دیکھ لو میڈم کے کارنامے، کبھی جو کوئی کام یہ اچھا کر سکتی ہو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے یوسف کے لیے۔ رانیہ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ رانیہ، تمہارا حساب کتاب بھی نا عجیب ہے۔
جب وہ اچھا کھیل رہی تھی تو مسئلہ تھا، اب نہیں کھیل پائی تو بھی تمہیں مسئلہ ہے۔ یار وہ دونوں بہتر جانتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ تم چپ رہو، تمہیں نا آج کل اس کی ہمدردی کا بھوت چڑھا ہے، تم تو بولو گے ہی۔ یوسف چاہے کچھ بھی ہو، یوسف چاہے کچھ بھی نقصان ہو، تمہیں اس سے کیا؟ رانیہ کو غصہ آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے اب بس بھی کرو، موسیٰ نے بات ختم کی۔ ویسے بھی اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میٹنگ ختم ہو چکی تھی، سب لوگ لنچ کے لیے اٹھ گئے تھے۔ عثمان صاحب سے مل رہا تھا لیکن بار بار اس کی نظریں ریزے پہ جاتی تھی جو تھوڑی دور پہ سعدیہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ عثمان کو اس وقت وہ دل سے بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ وہ بار بار اس کو دیکھتا اور ہر بار مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل جاتی۔ ریزے اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی لیکن اپنے چہرے پہ پڑنے والی نظر کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اپنے دل کی دھڑکن بخوبی سن سکتی تھی۔ ایک سرشاری نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ کبھی سعدیہ عثمان کی طرف بڑھی تھی تو آج مسٹر پرفیکٹ غلطی کر ہی بیٹھے۔ ہاں ہاں بول لو، عثمان نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور عین اسی وقت کیا ریزے نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ہمیشہ ہی بھلی لگتی تھی کیونکہ وہ زیادہ تر مسکراتا تھا، کم ہی زور سے ہنستا تھا۔ I was shocked, but I must say you are so lucky to have young an employee like Reze. She is such an talented girl. سعدیہ نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ عثمان کو لگا وہ تعریف وصول کرنا اس کا حق ہے۔ وہ بہت خوش تھا ریزے کی تعریف پہ، اس لیے بات پہ بات مسکرا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنی بات میں مصروف تھے۔ جب ریزے نے اس کے ساتھ کھڑی سعدیہ کو دیکھا تو اور اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا وہ کچھ نام نہیں دینا چاہتی تھی؟ عثمان نے ریزے کی طرف بڑھا تھا کہ آفس بوائے نے آ کر اسے حسین کی آمد کی خبر دی تھی، اس لیے وہ بنا ریزے کے کچھ بولے ہی چلا گیا۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے کار ملائی تھی اور اب وہ فون پہ دوسری جانب موجود بندے کو انسٹرکشن دے رہا تھا۔ وہ آفس سے باہر نکلا تو سامنے گاڑی میں ہی حسین اس کا ویٹ کر رہے تھے۔ عثمان ان کی جانب بڑھ گیا تھا۔ خان بابا آپ میری گاڑی لے کے گھر چلتے ہیں، میں خود کر لوں گا، عثمان نے خان بابا سے کہا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ کیسی رہی تمہاری میٹنگ؟ حسین نے اسے پوچھا تھا۔ اچھی رہی بابا، وہ سمجھ رہا تھا پاپا کچھ پریشان ہے لیکن اس وقت وہ خود بھی کوئی تسلی ہی دینے کے قابل نہ تھا۔ باقی کا پورا سفر دونوں نے خاموشی سے گزارا تھا۔ عثمان نے گاڑی سائیڈ میں لگائی تھی۔ اسلم کا گھر مین روڈ سے نزدیک تھا، اس لیے گاڑی سے ہی عثمان نے اس کے گھر کے باہر لگا ٹینٹ دیکھ لیا تھا۔ عثمان کو کچھ عجیب سا کھٹکا ہوا تھا لیکن بہرحال وہ کیا کہہ سکتا تھا۔ عثمان سب ٹھیک تو ہے کچھ؟ حسین کچھ فکر مند ہوئے تھے۔ پتہ نہیں پاپا لیکن آپ پریشان ہو، سب ٹھیک ہی ہوگا۔ وہ دونوں اسلم کے گھر کے پاس پہنچ گئے تھے جہاں باہر تھوڑے سے لوگ بیٹھے تھے۔ جب گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا، سامنے ہی جامن کے پیڑ کے نیچے اسلم بیٹھا تھا جہاں اب سے کچھ دیر پہلے آمنہ بیٹھی تھی۔ منظر وہی تھا، بس کرداروں میں رد و بدل ہو گیا تھا۔ اسلم سب ٹھیک تو ہے نا؟ حسین نے اپنی فطری رحم دلی سے مجبور ہو کے پوچھا تھا۔ اسلم کی آواز اس کے گلے میں پھنس گئی تھی۔ وہ کیسے بتاتا حسین کو کہ اس پہ کیسی قیامت آ کر گزر گئی ہے؟ اسلم کچھ بولو، حسین نے اسے پکارا تھا لیکن ان کی آواز سن کے آمنہ باہر آ گئی تھی۔ آپ آ گئے صاحب، میں تو کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آمنہ نے حسین کو مخاطب کیا تھا۔ نہ صرف عثمان اور حسین بلکہ اسلم بھی حیران تھا آمنہ کو اس طرح دیکھ کر۔ پیسے تو لائے ہوں گے آپ، آمنہ نے ایک بار پھر بولا تھا۔ اسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ حسین نے پریشان ہوتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا تھا اور پھر عثمان کو اشارے سے پیسے دینے کو کہا۔ 10 لاکھ پورے ہیں، عثمان نے بیگ ہاتھ میں پکڑاتے کہا تھا۔ زینب کو پتہ چاہیے تھا نا آپ کو صاحب، آمنہ نے حسین کا سر ہاں میں ہلتا دیکھا تھا۔ وہ مر چکی ہے، اسے مرے 21 برس ہو گئے ہیں صاحب۔ آمنہ کے الفاظ سے یہ ہتھوڑا حسین کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ ہتھوڑے برسنا کسے کہتے ہیں یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ حسین کا ہاتھ اپنے دل کی طرف بڑھتا۔ یہ لو 10 لاکھ آ گئے۔ آمنہ نے بیگ اسلم کے سامنے رکھا تھا۔ تم نے کہا تھا ان پیسوں سے سب مسئلے حل ہو جائیں گے، تو جاؤ مجھے میرا بیٹا لا دو ان پیسوں سے۔ آمنہ نے اسلم کا گریبان پکڑا تھا۔ عثمان پریشانی سے کبھی آمنہ کو دیکھتا تو کبھی حسین کو، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس کو تسلی دے۔ اماں ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی جب انہوں نے بڑھ کر آمنہ کو سنبھالنا چاہا۔ میری بچی صبر کر، قدرت کو یہی منظور تھا۔ نہیں اماں، قدرت نے انصاف کی ہے۔ اسلم نے کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کی موت پہ سودا کرنا چاہا تھا اور قدرت نے اس کے بیٹے کی موت سودے میں منظور کی تھی۔ تیرے لالچ نے اسلم، تیرے لالچ نے ہمیں ڈبو دیا۔ تو نے خط لے کے اتنا آواز باغتا ہوا تھا کہ اپنے پیچھے آتے اپنے بیٹے کو نہ سن سکا نہ دیکھ سکا، اور روڈ پہ آتی گاڑی نے ہمارے بچے کو مار دیا۔ اب اٹھا یہ 10 لاکھ اور لا دے میرا بیٹا۔ تو نے کہا تھا پیسے ہی سب کچھ ہے، تو دے پیسے اور لا میرا بیٹا۔ آمنہ اب زاروں قطار رو رہی تھی۔ حسین الگ صدمے میں تھے۔
عثمان چلو۔ عثمان کی آواز، حسین کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ بمشکل عثمان نے سنی تھی۔ 1 منٹ صاحب۔ اماں نے آواز دی تو وہ دونوں ہی رک گئے تھے۔ میں زیادہ نہیں جانتی صاحب، سوائے اس کے میری شوہر اس سے بیٹی بنا کر اس گھر میں لائے تھے۔ جب اس کے شوہر نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اس کی حالات بہت خراب تھے، ڈاکٹر کہتے تھے اس کو ٹی بی ہے، وہ نہیں بچے گی۔ تب اس نے اپنی بیٹی اپنے شوہر کو دے دی تھی۔ وہ اکثر خط لکھتی تھی، کچھ ارسال کرتی، کچھ جلا دیتی۔ پھر ایک دن کہنے لگی اماں آج ایک آخری خط لکھنا ہے۔ اماں نے ایک فولڈ ہوا کاغذ پکڑایا تھا۔ یہ زینب کا لکھا آخری خط تھا صاحب، جو وہ مرنے سے پہلے لکھ رہی تھی، لیکن زندگی نے اسے پتہ لکھنے کی مہلت ہی نہ دی۔ ہاں لیکن اس نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ یہ امانت ہے اور ایک نہ ایک دن کوئی ضرور آئے گا اسے لینے، لیکن صاحب آپ نے 21 سال لگا دیے آنے میں۔ حسین نے خط پکڑ لیا تھا۔ وہ تیز تیز باہر کی طرف چلنے لگے تھے، ان کی دل کی دھڑکن اس سے بھی تیز چل رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے جب عثمان ان کے پیچھے آیا تھا۔ پاپا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مند تھا۔ ہاں تم گاڑی چلاؤ، حسین نے کہا تھا، پھر ہاتھ میں پکڑا خط کھولنے لگے تھے۔ عثمان بار بار باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اے سی چلنے کے باوجود حسین کو پسینے آ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں لالی تھی، آہستہ آہستہ آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگا تھا۔ انہیں اپنی آنکھیں بوجھل ہوتی محسوس ہو رہی تھی، ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ پاپا آپ ٹھیک تو ہیں؟ پاپا کچھ تو بولیں۔ دور سے آتی عثمان کی آواز سنائی دی تھی، پر وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یہ آخری سوال ہے یوسف شاہزادے، آپ کی پوزیشن کا فیصلہ یہ کرے گا کہ آپ دونوں ٹاپ 3 میں آتے ہیں یا نہیں۔ سر نے سوال کرنا شروع کیا تھا۔ شاہزادے یوسف دونوں تیار تھے۔ سوال مکمل ہو گیا تھا تبھی بزر بجا تھا، اور اس بار دونوں نے ایک ساتھ بزر بجایا تھا۔ شاہزادے اور یوسف دونوں حیران ہوئے تھے۔ شاہزادے نے جواب دیا تھا۔ جواب اس بار صحیح تھا۔ بلاخر مارکس ان کے حصے میں آ ہی گئے تھے۔ وہ یوسف سے بات کرنا چاہتی تھی پر کر نہیں پا رہی تھی۔ رزلٹ اناؤنس ہو رہا تھا لیکن وہ دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ شاہزادے کو یوسف کی فکر تھی، کچھ بھی تھا، اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوا تھا، لیکن یوسف کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ بار بار اپنی پاکٹ پہ ہاتھ رکھتا۔ شاہزادے نے بہت بار محسوس کیا تھا لیکن شرمندگی سے وہ پوچھ نہیں پائے تھے۔ پوزیشن اناؤنس ہو چکی تھی۔ پہلی پوزیشن آخرکار شاہ نواز نے اپنے نام کاری لی تھی، جبکہ دوسری پہ وارث تھا اور تیسری پہ یوسف شاہزادے۔ سر مسنصر اب سب ٹیمز کو مبارکباد دے رہے تھے اور سب اسٹوڈنٹس اپنے اپنے شور میں مگن تھے۔ یوسف کو میں شاہزادے کچھ کہنا چاہتی تھی، تبھی یوسف نے اس سے معذرت کی تھی اور جیب سے اپنا موبائل نکالا تھا۔ وہ کافی دیر سے باہر رہا تھا، شاید تبھی یوسف بار بار اپنی پاکٹ پہ ہاتھ رکھ رہا تھا۔ شاہزادے نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، وہ کافی پریشان تھا۔ وہ فون بند کر کے باہر کی جانا پڑا تھا۔ جب شاہزادے نے اسے آواز دی تھی، یوسف، شاہزادے پلیز میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ یوسف نے پلٹ کر کہا اور تیزی سے نکل گیا، اور شاہزادے کو عجیب سے احساس نے جگڑ لیا۔ انہیں نام تو ہوئی تھی پر اس وقت وہ رونے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ بھی تب جب سامنے سے رانیہ اور محسن آ رہے ہیں۔ کیا ہوا شاہزادے، سب ٹھیک ہے؟ یہ یوسف کہاں چلا گیا؟ محسن نے حیران ہو کے پوچھا تھا۔ وہ کسی سے بھی مل کے نہیں گیا، پتہ نہیں اس نے کچھ شاہزادے کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی رانیہ نے بات کاٹی۔ کہاں جانا ہے؟ گھر گیا ہوگا۔ میڈم نے پرفارم جو اتنا اچھا کیا ہے، بنی بنائی پوزیشن خراب کر دی۔ کس کس کو صفائی دیتا کہ اس کی پارٹنر کی ہوشیاریوں نے ڈبویا۔ اس نے کافی چبا چبا کر کھولے تھے لفظ۔ شاہزادے خاموش تھی۔ اس وقت رانیہ کی کوئی بھی بات اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اسے دکھ تھا تو یوسف کے رد عمل کا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے جیتنے کی عادت ہے، لیکن وہ ایسا ریئیکٹ کرے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ کہا تھا یوسف کو، شاہزادے کبھی اس کے لیے ٹھیک پارٹنر نہیں ہو سکتی۔ رانیہ پھر سٹارٹ ہوئی تھی۔ پلیز یار کیا ہو گیا؟ بس کر دو، وہ کون سا آؤٹ ہو گئے ہیں؟ تیسری پوزیشن پہ تو ہیں نا۔ محسن تنگ آ گیا تھا۔ ہاں تیسری پہ، کیا خوب کہا ہے یہ بھی۔ اس کی پہلی پوزیشن تو خراب کر دی نا۔ رانیہ کہاں باز آنے والی تھی۔ بھولو مت کہ پہلی پوزیشن شاہزادے کی بھی تھی۔ پیچھے آتے شاہزادے کے گروپ میں سے سبا نے کہا تھا۔ اور ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ شاہزادے پہ پرفارم نہیں کرنا چاہتی تھی یوسف کے ساتھ، وہ خود آیا تھا اس کے پاس اس کو منانے۔ سبا نے رانیہ کی بولتی بند کر دی تھی، اس لیے وہ وہاں سے پاؤں پٹکتی چلی گئی تھی۔ شاہزادے پلیز تم اس کی باتوں پہ دھیان مت دو، وہ تو یوں ہی شروع رہتی ہے۔ محسن نے شاہزادے کو چیئر کرنا چاہا تھا۔ اس نے کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا تھا، اور پھر یوسف اس کا ری ایکشن تو دیکھ لیا تھا۔ شاہزادے نے بوجھے لہجے میں کہا تھا۔ شاہزادے میں نہیں مانتا کہ یوسف کا ری ایکشن اس بات پہ تھا۔ شاہزادے میں نہیں مانتا کہ یوسف کا ری ایکشن اس بات پہ ضرور کچھ اور ہوا ہے۔ اگر رانیہ اس سے بچپن سے جانتی ہے تو میں بھی پچھلے 12 سالوں سے اس کے ساتھ ہوں، تھوڑا بہت تو میں بھی اس کو جانتا ہوں۔ تم پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں اسے۔ محسن نے تسلی دی تھی اس کو۔ ریزے کا دماغ ساتھ یہ کہ ہنسی میں اٹک گیا تھا۔ کتنا مکمل سا لگتا تھا وہ سین اسے، لیکن ایسا سوچنا بھی کتنا مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن وہ بار بار یہی سوچنے کے لیے تو اب وقت جو بہت تھا۔
عثمان میٹنگ کے فوراً بعد ہی نکل گیا تھا اور بنا ریزے سے کوئی بات کرے، حالانکہ وہ منتظر تھی کہ عثمان اس کو بلائے۔ کتنا اچھا لگتا اسے اپنا نام اس کے منہ سے سننا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ عثمان کی ہنسی اب تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن ساتھ میں ایک دوسرا نقش بھی ذہن میں ابھرتا۔ کیا ہوا میڈم، گھر نہیں جانا؟ ماہرہ نے اس کو ہلایا تھا۔ گھر؟ ریزے کچھ پزل سی۔ ہاں بھائی گھر، ٹائم ہو گیا، ماہرہ نے کہا تو ریزے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اوہ اچھا چلو بس میں بھی نکل رہی ہوں، ریزے نے جواب دیا۔ ماہرہ چل پڑی تھی اور ریزے اس کے پیچھے۔ میم وہ باہر نکل رہی تھی جب ریسیپشن پہ بیٹھی لڑکی نے اس کو روکا تھا۔ جی ریزے پلٹی تھی۔ یہ آپ کے لیے۔ اس نے ایک باکس ریزے کی طرف بڑھایا تھا۔ پر میں نے تو کچھ نہیں منگایا۔ ریزے نے حیرانگی ظاہر کی تھی۔ پر میم اس پہ آپ کا نام لکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ریزے نے اسے لے لیا تھا، پر پریشانی یہ تھی کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔ عثمان آئی سی یو کے بعد جب یوسف نے کال ریسیو کی، اس نے یوسف کو اسپتال آنے کے لیے کہا تھا۔ دوسری طرف بغیر کسی سوال کے کال منقطع کر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کچھ ہی دیر میں یوسف پہنچ جائے گا۔ عثمان نے اپنے باپ کے ہاتھ سے لیا خط نکالا تھا۔ بھائی جان، دل چاہ رہا تھا آپ سے باتیں کروں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے۔ بہت بار آپ کو خط لکھا پر بھیجنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بہت بار دل چاہا ایک بار ملوں آپ سے، پر سوچتی ہوں کس منہ سے آؤں آپ کے پاس۔ کیسے کہوں کہ آپ نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا، آپ کا ہر لفظ سچا تھا۔ کیسے کہتی کہ اپنے باپ جیسے بھائی کا دل دکھانے کی سزا مجھے مل گئی۔ وہ مجھے چھوڑ گیا ہے جس کے لیے میں نے اپنا رشتہ جوڑا تھا۔ وہ کہتا ہے بغیر آپ کی دولت کے میں اس کے کسی کام کے نہیں۔ وہ چلا گیا بھائی، اور میں نے اسے نہیں روکا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ واپس آئے۔ جب اسے دیکھتی ہوں یا سوچتی ہوں تو مجھے وہ باتیں یاد آتی ہیں جو میں نے آپ سے کہیں۔ میں جانتی ہوں جو غلطی میں نے کی وہ معافی کے قابل نہیں۔ میں آپ کے قصوروار ہوں، نہیں میں آپ کی گنہگار ہوں بھائی۔ گنہگار ہوں بہت بھائی، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ مرنا چاہتی تھی اور شاید کب کی مر جاتی اگر اللہ نے میری جھولی میں ایک ننھی سی پری نہ ڈالی ہوتی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس۔ میں چاہتی تھی میری بیٹی آپ کے پاس رہے، پھر سوچا کتنی خودغرض ہوں میں، یہاں بھی صرف اپنا سوچ رہی ہوں۔ اس لیے آج میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنی بیٹی بھی اس کو بھیج دی۔ مجھے لگا تھا ایسا کر کے میں سکون سے مر سکوں گی، پر نہیں، میرا دل کٹ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے میں اگلے پل بھی سانس نہیں لے سکوں گی۔ مجھے آج بھی احساس ہوا مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب میں نے آپ کی دہلیز پار کی ہوگی۔ آج خود پہ بیتی تو جانا، کیسا لگتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے سب کچھ کسی کو سونپ دینا۔ میں جانتی ہوں میں نے بہت ستایا آپ کو، آپ کا دل دکھایا ہے، لیکن میں آپ کی بہن ہوں، آپ کے خون کا حصہ۔ تو کیا اس حیثیت سے آپ مجھ سے صرف ایک بار ملنے نہیں آ سکتے؟ بھائی یہ میری آخری خواہش ہے، کیا آپ اس سے پورا نہیں کر سکتے؟ بھائی وہ شاید آگے کچھ لکھنا چاہتی تھی، پر سچ میں اسے زندگی نے مہلت نہ دی تھی۔ عثمان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ خون کی کشش تھی یا ذہنی کے الفاظ کی تڑپ؟ وہ جان گیا تھا کہ کیوں اس کا باپ جو اسے ہمیشہ پھرکی کی طرح مضبوط معلوم ہوتا تھا، ڈہ گیا تھا۔ یہ ذہنی کے آخری الفاظ سے وہ جانتا تھا اس کی کیا اہمیت ہے۔ وہ آئی سی یو کے باہر بیٹھ کے یوسف کا انتظار کرنے لگا تھا۔ شانزے گھر پہنچ گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، لیکن وہ ابھی تک گلٹی فیل کر رہی تھی، کیونکہ آج ان کی پوزیشن صرف شانزے کی وجہ سے خراب ہوئی تھی، لیکن ساتھ ساتھ اسے یوسف کا بھی تو دکھ تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ ایسا کرے گا، وہ اتنا سنگ دل ہوگا، یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک موقع بھی نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی بات سامنے رکھ سکتی۔ خیر اگر دے بھی دیتا تو کون سا اس کے پاس کچھ تھا کہنے کے لیے سوائے سوری کے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تھی جب اسے غیر معمولی تبدیلی کا احساس ہوا تھا، لیکن فی الحال اسے کوئی بات سے غرض نہیں تھی کہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ وہ اس وقت صرف آج کے پورے واقعے کو سوچ رہی تھی، کیسے اس نے اتنی بڑی غلطی کر دی۔ لیکن غلطی ہی تو کی تھی، اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن یوسف اس نے تو حد ہی کر دی ہے۔ ایسا غائب ہوا ہے کہ کسی سے ملا تک نہیں۔ چلو مجھ سے ناراضگی تھی، اوروں سے تو نہیں تھی نا۔ اوپر سے وہ رانیہ خواہ یوسف کی پھپھو بننے کی کوشش کرتی ہے۔ شانزے دل ہی دل میں رانیہ کو کوستے ہوئے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ارے تم کب آئیں؟ تائی جان نے شانزے کو صوفے پہ ڈھیر دیکھا تو وہیں آ گئی تھی۔ بس ابھی تائی جان، شانزے خلاف توقع کافی آرام سے جواب دیا تھا۔ انیکا، ارے انیکا، تمہارا آج کا پروگرام کیسا ہوا؟ تائی جان نے انیکا کو آواز دینے کے بعد دوبارہ بات شروع کی تھی۔ اچھا ہوا تائی جان، شانزے حیران ہوئی تھی، پر اس سے زیادہ حیرت اسے تب ہوئی جب تائی جان نے اندر آتی انیکا کو شانزے کے لیے پانی لانے کا کہا، اور وہ لے بھی آئی۔ شانزے نے پانی پی لیا تھا، لیکن کچھ تھا جو عجیب تھا۔ ارے انیکا تو کب سے کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ یونیورسٹی جانا چاہتی ہے، لیکن میں نے کہا شانزے تو وہاں جا کر مصروف ہو جائے گی، پھر تم کیا کرو گی وہاں، نہ جان نہ پہچانا بیچاری۔
بچی بیچاری تمہیں دیکھے گی، اپنا پروگرام کرے گی۔ جی تائی جان یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ شانزے ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، تبھی ہاں ملائی۔ اچھا ذرا میں امی جانی کو دیکھ لوں، ابھی تک نظر نہیں آئی، وہ کہتی اٹھ گئی تھی، جبکہ انیکا کہاں سے اس کے برا حال ہو رہا تھا۔ اب تو میں کیوں کھی لگ گئی ہے، تائی جان پہلے ہی جلی بیٹھی تھی۔ کیا کہا تھا اپنے شانزے کو قابو میں کر لیں گی آپ؟ ہاں امی جان میرا خیال ہے کہ آپ یہ خیال ترک کر دیں، یہ بیل منڈیر نہیں چھوڑنے والی۔ ہاں انیکا پھر ہنسی تھی۔ اچھا تو تم کر لو کچھ، تم سے کہا تھا نا شانزے سے دوستی کر لو، یوسف تک رسائی کا یہی راستہ ہے۔ اس دن وہاں ملا بھی تو تم منہ دیکھتی رہی۔ ہاں تو میں کیا کرتی، ایک بار بات کرنے کی کوشش کی تھی پر اس نے کچھ رسپانس ہی نہیں دیا، اور اتنا تھا تو آپ کر لیتی نا، تب تو آپ کو گھر آنے کی پڑ گئی تھی۔ اب انیکا ماں کو الزام دے رہی تھی۔ چلو صحیح ہے، لیکن تم نے کیا کر لیا؟ تائی جان نے بھی جلدی پہ تیل کا کام کیا تھا، نہیں کیا تو کون سا دیر ہو گئی ہے، اب کر لوں گی۔ انیکا نے اپنا فون اٹھایا تھا اور اندر چلی گئی تھی۔ اری کیا کرنے کی سوچ رہی ہے، کچھ تو بولتا ہی ہے، میں نے اندر جاتی انیکا کے پیچھے کہا تھا۔ شانزی اوپر آ گئی تھی۔ السلام علیکم می جانی، اس نے اندر آتے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، آ گئی؟ کیسا رہا صاحب؟ ٹھیک رہا، اس نے مرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا تو پھر تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں۔ تو پھر تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ نہیں می جانی کچھ نہیں کھانا، بس چائے بنی ہے۔ شانزی کمرے میں جاتی بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، چائے پینی ہے، شانزی کمرے میں جاتی بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں پالک کے پکوڑے بنا رہی تھی، اب تم نے نہیں کھانے تو میں می جانی نے اس کو دیکھا تھا، می جانی شانزی کا موڈ بدلا تھا، اریزے بھی آنے والی ہے، پھر ساتھ میں کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، می جانی نے پیار سے کہا تھا، اور شانزی مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ بھائی صاحب ٹھیک ہے نا؟ پاپا کہاں ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ یوسف نے پریشان بیٹھے عثمان سے پوچھا تھا۔ پاپا اندر آئی سی یو میں، عثمان نے اطلاع دی تھی۔ واٹ؟ لیکن کیوں، کیا ہوا؟ یوسف پریشان ہوا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہارٹ اٹیک ہے، مائنر اٹیک ہے، خطرے سے باہر ہیں، لیکن کیا؟ لیکن بھائی وہ ہوش میں نہیں آئے ہیں، ابھی خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں ہے، اس لیے پاپا کو کچھ دن اسپتال میں ہی رہنا ہوگا۔ پر یہ سب کیسے ہو گیا بھائی؟ پاپا بالکل ٹھیک تھے تو پھر؟ آپ لوگ تو آج اسلم سے ملنے والے تھے نا، تو پھر یہ سب کیا ہوا یہاں سے اسپتال میں؟ یوسف پریشان تھا۔ عثمان کچھ بولتے اس سے پہلے کلثوم اور شہینہ بیگم وہاں آتی دکھائی دی تھی، وہ دونوں رو رہی تھی، عثمان اور یوسف دونوں مل کے انہیں سنبھال رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت انہیں ان کی ضرورت ہے، انسان مشکل وقت میں اپنوں کا ہی وہ جانتا تھا کہ اس وقت انہیں ان کی ضرورت ہے، انسان مشکل وقت میں اپنوں کا ہی سہارا تلاشتا ہے۔ ریزے نے باکس لا کر بیڈ پہ احتیاط سے رکھا تھا، کیونکہ باکس پہ لکھے ڈیلیزیا بیکری کا نام یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ اندر کیک جیسی کوئی چیز ہے، لیکن پریشانی یہ تھی کہ اس نے کچھ آرڈر نہیں کیا تھا۔ تو پھر یہ کس نے بھیجا ہے؟ ریزے نے باکس کو چاروں طرف سے دیکھا تھا، لیکن کہیں کچھ نہیں لکھا تھا۔ تبھی شانزی اندر آئی تھی۔ خوبصورت باکس اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کس نے دیا ہے؟ شانزی نے ریزے کے پاس آتے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، اس پہ کسی نے کچھ نہیں لکھا۔ ریزے پریشان ہو بولی۔ اوہو ریزے یہ کیک ہے، تم تو ایسے پریشان ہو رہی جیسے بم ہے، نکالو نا اس کو پلیز، کھاتے ہیں۔ پتہ ہے یہ بہت اچھی بیکری ہے، لیکن ہمارے گھر سے بہت دور۔ شانزی نے دور کو اتنا کھینچا کہ ریزے کو ہنسی آ گئی تھی۔ اوف کتنی ندیدی ہو تم۔ ریزے نے اس کو گھورا تھا۔ جو بھی ہے کھولو نا۔ شانزی نے اس کے ساتھ مل کے باکس کھولنا شروع کیا تھا۔ باکس کے اندر سچ میں خوبصورت سا ہارٹ ڈیزائن کا بیلجین چاکلیٹ کیک تھا، جس پہ بڑا سا تھینک یو لکھا تھا۔ جس باکس کے اندر ایک خوبصورت کارڈ تھا۔ ریزے نے کارڈ کھولا۔ تھینک یو فار سپورٹنگ می عثمان، اندر بہت خوبصورت رائٹنگ میں لکھا تھا۔ ریزے بے ساختہ مسکرائی تھی۔ واہ کتنا زبردست کیک ہے، شانزی نے پرجوش ہوتے کہا تھا، جو صاحب بتا رہی تھی کہ بھیجنے والا عثمان ہے۔ اوہ تو کیک یہاں سے آیا، اس نے چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈالا تھا۔ جواباً ریزے نے گھورا تھا۔ چپ کرو، کوئی سنے گا تو کیا سوچے گا؟ کیا سوچے گا؟ یہی کہ ہونے والے داماد کو ڈیلیزیا کا کیک پسند ہے۔ اس نے آرام سے کیک کھاتے کہا تھا۔ کس کو کیک پسند ہے؟ می جانی نے اندر آتے پوچھا۔ می جانی مجھے کیک پسند ہے نا، شانزی نے بات کور کی تھی، ورنہ ریزے کی تو حالت خراب ہو گئی تھی۔ ماں سے کوئی بات چھپانا ان کے لیے آسان نہ تھا، لیکن ابھی بات بتاتی بھی تو کیا جب اسے خود معلوم نہیں تھا۔ وہ سب باہر بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ عثمان نے سب کو ذہنی کا خط پڑھوا دیا تھا۔ شہینہ اور کلثوم دونوں ہی صدمے میں تھی۔ بس ایک یوسف تھا جس نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا تھا، اس لگا وہ پہلے سے جانتا ہے کچھ۔ عثمان کو یہ بات تھوڑی عجیب لگی تھی، وہ کافی دفعہ سے نوٹ کر رہا تھا کہ یوسف کچھ جانتا ہے، پر ہر بار کسی نہ کسی الجھن میں یہ بات رہ جاتی تھی۔ یوسف ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا جب عثمان اس کے پاس آیا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں، کچھ ہے جو تم کہنا چاہتے ہو پر کہتے نہیں ہو۔ کوئی بات ہے تو بولو یوسف، ہم مل کے اسے دیکھ لیں گے۔ پہلے جب پاپا نے کہا کہ شانزے کی زینب پھپھو کی
پہلے جب پاپا نے کہا کہ شانزے زینب پھپھو کی بیٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے پیرنٹس کا نام کچھ اور ہے، تب بھی تم نے ریئیکٹ نہیں کیا تھا، مطلب تم جانتے تھے، اور آج بھی یہ جان کے کہ وہ ہمارے بیچ نہیں ہے اس بات پہ تم نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ آخر تم ایسا کیا جانتے ہو جو ہم نہیں جانتے؟ عثمان ایک بعد ایک سوال کیے جا رہا تھا، لیکن یوسف کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کرے۔ بتائے بھی تو کیا، وہ تو خود ٹھیک سے کچھ نہیں جانتا۔ تو پھر اس کے چہرے پہ پریشانی صاف ظاہر تھی، صاف لکھا تھا وہ کسی کشمکش میں ہے۔ عثمان جانتے تھے کہ کسی معمولی بات پہ وہ پریشان نہیں ہو سکتا۔ یوسف ٹیک یور ٹائم، عثمان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ تو پریشانی بانٹنا چاہتے تھے، اسے پوچھنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مزید پریشان ہو۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یوسف اوپر کے فلور کو جاتی سیڑھیوں میں بیٹھا تھا۔ تو پھر کیسی بات؟ عثمان نے اسے ایک سٹیپ اوپر بیٹھا تھا۔ یوسف کا سر اس نے اپنے گھٹنے سے ٹکا لیا تھا۔ بھائی مجھے لگتا ہے شانزے ہی زینب پھپھو کی بیٹی ہے۔ ہم نے تصویریں دیکھی ہیں، کسی کی شکل کا اس حد تک ملنا محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یوسف نے بات شروع کی تھی۔ نہیں یوسف، ہم سب جانتے ہیں اس کے پیرنٹس کا نام۔ بھائی وہ اڈاپٹڈ ہے، وہ اس کے ریئل پیرنٹس نہیں ہیں۔ یوسف نے عثمان پہ انکشاف کیا تھا۔ واٹ، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ عثمان کو حیرت ہوئی تھی۔ بھائی میں گیا تھا ایک بار اس کے گھر، اس کو چھوڑنے، تب سنا تھا۔ شانزے کے تایا اور پاپا میں بحث ہو رہی تھی اس بات کو لے کے، اور جب پاپا نے زینی پھپھو کے بارے میں بتایا تو تب پہلی دفعہ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے زینب پھپھو نہ رہی ہوں، اس لیے ان لوگوں نے شانزے کو اڈاپٹ کیا ہو۔ یوسف نے کہا تھا ہاں، پر انہوں نے اپنے خط میں صاف لکھا ہے ان کی بیٹی اپنے باپ کے پاس ہے، اور پھر اسلم کی ماں نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی اپنے شوہر کو دے دی تھی۔ عثمان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا بھائی انہوں نے لکھا ہے کہ بھجوائی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی اپنے باپ کے پاس پہنچی نہ ہو، اور پھر ان کا شوہر لالچی انسان تھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے خود کچھ کیا ہو۔ یوسف نے عثمان کی ساری انفارمیشن کو رد کیا تھا۔ تو اب کیا کریں؟ ایسے جا کر تو نہیں کہہ سکتے نا کہ شانزے سے ہمارا کیا رشتہ ہے اور ہم اسے لینے آئے ہیں، اور پھر جانے شانزے جانتی بھی ہے یا نہیں۔ عثمان کچھ فکر مند ہوا تھا، وہ یوسف کی جذباتیت سے واقف تھا۔ وہ جانتی ہے بھائی، یوسف نے ایک اور انکشاف کیا تھا۔ عثمان نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ میں اس کی اڈاپشن کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ بھائی اس دن میری وجہ سے شانزے مصیبت میں پھنس گئی تھی، یوسف نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ عثمان نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ کنٹینیو کرو۔ لیکن مجھے جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، وقت کافی ہو گیا تھا، اس لیے میں شانزی کو اس کے گھر چھوڑنے گیا تھا، لیکن وہاں اس وقت اس کے گھر پہ نہ پہنچنے پہ ہنگامہ برپا تھا، اور اس کے تایا اور تائی کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ شانزی کو زیادہ پسند نہیں کرتے، اور وجہ اس کی اڈاپشن ہے۔ لیکن اس کی می جانی اور پاپا اور باقی سب لوگ کافی پریشان تھے۔ اس بحث سے مجھے پتہ چلا کہ شانزی ان کی اپنی اولاد نہیں ہے۔ تب پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں التجا دیکھی، جیسے کہہ رہی ہو بھول جاؤ، تم نے کچھ نہیں سنا۔ حالانکہ تب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ شانزے کی شکل پھپھو سے ملتی ہے، لیکن میں چاہتا تھا اس سے بات کرنا، مجھے اپنے کیے کی شرمندگی تھی، میں سوری کرنا چاہتا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ اس دن کے سارے سین کا ذمہ دار میں ہوں، پر ہر بار اس کا وہ اترا ہوا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، اور میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں پوچھ پاتا، نہ کچھ کہہ پایا۔ وہ کافی دن تک یونیورسٹی نہیں آئی تھی، شاید اسی ڈر سے کہ کہیں میں کچھ پوچھ نہ لوں، اور پھر جب آئی تو اپنی لاکھ کوشش کے بعد بھی میں کچھ پوچھ نہیں سکا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بغیر کسی ثبوت کے میں اسے پریشان کروں یا پھر کسی تکلیف کی وجہ بنوں۔ یوسف بولنے لگا تھا تو بولتا گیا، لیکن ابھی مجھے لگتا ہے اب اسے بات کر لینی چاہیے۔ نہیں ایسے نہیں یوسف، بغیر کسی کنفرمیشن کے ایسے بات نہیں کر سکتے، اور پھر ہم کیا بولیں گے ان سے؟ شانزے کی شکل ملتی ہے، دیٹس اٹ۔ ہمارے پاس اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ پھپھو زندہ ہوتی تو اور بات تھی، اور پھر تم نے کہا تھا نا تم اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو سوچو اگر سب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ شانزے وہ نہیں جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تو تب پھر سوچا کیا ہوگا؟ عثمان نے اسے سمجھایا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ یوسف نے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ حسین صاحب کو ہوش آ گیا، ڈاکٹر نے آ کر اطلاع دی تھی، لیکن ابھی ان کی کنڈیشن پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے، تو پلیز آپ لوگ خیال رکھیے گا کہ ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے انہیں کسی قسم کا صدمہ پہنچے۔ ڈاکٹر اپنی ہدایات دیتا چلا گیا تھا۔ وہ سب لوگ پاس میں ہی کھڑے تھے، کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ انہیں پکارتے۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے، کلثوم بڑھ کے بھائی کے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ نہیں بھائی پلیز، آپ ایسا نہ کریں، ہم سب کو آپ کی ضرورت ہے، ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، جو ہو گیا اس سے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن ہم سب ہیں نا، سب مل کے ڈھونڈ لیں گے زینی کی بیٹی کو۔ وہ نہیں رہی بھائی، لیکن ہمارے دل میں تو ہے نا۔ کلثوم خود بھی رو پڑی تھی۔ حسین نے اپنا ہاتھ ان کے سر پہ رکھنا چاہا تھا، پر کمزوری سے رکھ نہ پائے تھے، تبھی یوسف نے بڑھ کر باپ کا ہاتھ کلثوم کے سر پہ رکھا تھا۔
آپ فکر نہیں کریں پاپا، بہت جلد وہ ہمارے پاس ہوں گی، یوسف نے باپ کو تسلی دی تھی۔ اس کے مضبوط لہجے نے عثمان کو چونکا دیا تھا، لیکن اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ یہ جاننے سے قاصر تھے۔ ہر وقت اس موئل لیپ ٹاپ کو لے کر بیٹھی رہتی ہو، مجال ہے جو کبھی ماں کا کوئی حال احوال بھی لو، کچھ سیکھ لو۔ ریزے اور شانزے یونیورسٹی جاتی ہیں، آفس جاتی ہیں، پھر بھی ماں کا کتنا خیال کرتی ہیں۔ مجال ہے جو آ کر اس کو کوئی کام کرنے دیتی ہیں، اور ایک تم ہو، تمہیں سے فرصت ملے تو کچھ کرو نا۔ تائی جان نے انیکا کی ٹھیک ٹھاک عزت افزائی کی تھی، لیکن وہ انیکا کہاں جو بعد آ جائے۔ وہ آرام سے اپنے لیپ ٹاپ میں مگن تھی۔ ارے لڑکی، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ تائی جان کا صبر جواب دے گیا تھا، تبھی انہوں نے لیپ ٹاپ ہلایا تھا۔ اف وہ امی دیکھ بھی رہی ہیں میں کتنا ضروری کام کر رہی ہوں، لیکن نہیں، آپ کو تو اپنے تن سے مطلب ہے۔ ارے لڑکی، تمہارا کون سے بزنس چلنے لگے ہیں؟ تائی جان حیران ہوئی تھی۔ نہیں چل رہے تو کیا ہوا امی جان، چل پڑیں گے، انیکا نے کافی اترائے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اچھا وہ کیسے؟ تائی جان حیران تھی۔ وہ ایسے۔ انیکا نے لیپ ٹاپ کی اسکرین تائی جی کی طرف گھمائی تھی، جس پہ یوسف کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ تصویر کو دیکھ کر مزید حیران ہوئی تھی۔ یوسف تک رسائی کا راستہ۔ انیکا کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تم کر کیا رہی ہو؟ ارے کچھ تو بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ تائی جان پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بس امی آپ آم کھانے کی تیاری کریں، پیڑوں کو نظر انداز کریں، انیکا نے کہا تھا، اور ساتھ ہی کچھ طے کرنے لگی تھی۔ حسین کی طبیعت تھوڑی سنبھل گئی تھی، اس لیے انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ یوسف اور عثمان دونوں باپ کے پاس رکے تھے، جبکہ شہینہ اور کلثوم کو واپس بھیج دیا تھا۔ حالانکہ اسپتال میں صرف ایک کو رکنے کی اجازت تھی، لیکن یوسف کچھ دیر رکنا چاہتا تھا۔ وہ روم سے باہر بنی بالکنی میں کھڑا تھا، جہاں سے باہر روڈ کا نظارہ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا تو ٹریفک زیادہ نہیں تھا۔ جانے وہ کن سوچوں میں گم تھا جب عثمان نے پیچھے سے آواز دی تھی، یوسف! عثمان نے اس کی طرف کافی کا کپ بڑھایا تھا۔ تھینک یو بھائی۔ یوسف نے کپ ہاتھ سے لیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس یہ کہ آج صبح تک سب ٹھیک تھا، اور اب اچانک یہ سب کیا ہو گیا؟ سوچا تھا کہ پاپا کو پھوپھو مل جائیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امید تھی کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن زندگی نے بھی کیسی کروٹ لی ہے اچانک۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، لیکن زندگی اسی کا نام ہے یوسف۔ ضروری نہیں جو ہم نے سوچ رکھا ہو سب وہی ہو۔ امید تو زندگی ہے، امید ختم تو زندگی ختم، تو ضروری ہے کہ ہم اچھے کی امید رکھیں۔ ویسے بھی آزمائشیں تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو آزماتا ہے جو اس کی آزمائش میں پورا اتر سکیں، اور نا امیدی کا مطلب ہے ہم نے ہار مان لی۔ عثمان نے اس کے سر میں ہاتھ پھیرا تھا۔ بھائی میں نا امید نہیں ہوں، میں نے پاپا سے وعدہ کیا ہے کہ میں پھوپھو کی بیٹی کو ڈھونڈ لوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ شانزے ہے۔ اس بات کا میں جلد از جلد پتہ لگا لوں گا، یوسف نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ پر کیسے؟ عثمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ تبھی یوسف کے فون کی رنگ ٹون بجی تھی، جہاں اسے فرینڈ ریکویسٹ کی نوٹیفیکیشن ملی تھی۔ اس نے عثمان کے سامنے اپنا فون کیا تھا۔ ایسے؟ یوسف مسکرایا تھا۔ سنبھال کے، ایسا نہ ہو کوئی مصیبت ہو جائے۔ عثمان نے وان کیا تھا۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال لوں گا صاحب۔ اب بس ایک کام کریں، آپ زینب پھوپھو کے شوہر کی انفارمیشن کلیکٹ کریں۔ یوسف نے مشورہ دیا تھا۔ مشورہ تو تمہارا بہت اچھا ہے۔ عثمان کو واقعی مشورہ اچھا لگا تھا، اس طرف تو ان کی توجہ ہی نہیں گئی تھی پہلے۔ یوسف صبح میں ماما کو لے کے اسپتال آ گیا تھا۔ حسین کی طبیعت کافی حد تک بہتر تھی، لیکن ابھی کچھ اور دن انہیں اسپتال میں رہا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں انڈر آبزرویشن رکھا تھا۔ عثمان باہر ڈاکٹر کے ساتھ تھا، جبکہ ماما اور یوسف پاپا کے ساتھ مصروف تھے۔ جب محسن اندر آیا تھا، یوسف اس کو دیکھ کر حیران تھا، کیوں کل رات سے نہ تو اس کی کسی سے بات ہوئی تھی اور اس نے کسی کو کچھ بتایا تھا، تو پھر محسن کیسے؟ لیکن بہرحال اس سے خوشی ہوئی تو اس سے سچا دوست تھا۔ السلام علیکم انکل آنٹی، اس نے سلام کیا تھا، اور اب حسین سے ان کی خیریت دریافت کر رہا تھا۔ یوسف نے اس سے بات کرنی چاہیے تھی، پر اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ یوسف جان گیا تھا وہ اس سے ناراض ہے، اس لیے ایک ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی تھی۔ سوری، یوسف نے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا، لیکن محسن نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایسے ہی حسین اور شہینہ سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ یوسف نے اس کا منہ اپنی طرف موڑا تھا۔ تو کیا میری گرل فرینڈ کی طرح ناراض ہو رہا ہے؟ میں اور تیری گرل فرینڈ کبھی مر کے بھی نہ بنوں، اتنا لاپرواہ انسان مجھے ڈیزرو نہیں کرتا۔ محسن نے سنائی تھی۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تو میں گھبرا گیا تھا، یوسف نے صفائی دی تھی۔ بعد میں ایک فون تو کر سکتا تھا، کتنے فون کیے تجھے، تو نے جواب دیا۔ محسن کا شکوہ ٹھیک تھا۔ اچھا نا، اب ہوگی غلطی، دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس نے محسن کی طرف منت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ چل کیا یاد کرے گا کس دوست سے پالا پڑا ہے، لیکن یاد رکھنا دوبارہ ایسا کیا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یوسف ہنسا تھا، شہینہ اور حسین بھی ہنس پڑے۔ چل میں نکلتا ہوں، تو کب تک آئے گا یونیورسٹی؟ آج تم لوگوں کے اگلے راؤنڈز کی ڈیٹیل اناؤنس ہونی ہے، محسن نے انفارم کیا تھا۔ اوہ میں تو بھول ہی گیا تھا۔ یوسف نے سر میں ہاتھ پھیرا تھا۔
وہ تجھے شانزے نے نہیں بتایا؟ محسن حیران ہوا تھا۔ میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی اس دن، میں اتنی جلدی میں تھا کہ کچھ بات نہیں کر پایا، اور میرا نمبر نہیں ہے شاید اس کے پاس۔ یوسف نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ اوہ، تبھی کل وہ کافی پریشان تھی، محسن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ پریشان؟ یوسف کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن پھر سوچ کے بولا، شانزے کو کہنا وہ چلی جائے۔ ڈیٹیلز کے لیے میرا مشکل ہے، میں پاپا کو چھوڑ کے ایسے نہیں جا سکتا۔ محسن کچھ سوچ کے خاموش ہو گیا تھا۔ ان حالات میں وہ یوسف کو کیسے کہتا کہ اسے جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے یوسف تمہیں جانا چاہیے۔ تبھی باہر سے آتے عثمان نے اس کو بولا تھا۔ لیکن بھائی، پاپا کو چھوڑ کے کیسے؟ یوسف نے کہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں ہوں یہاں، ماما ہے، اور پھر تم آ جانا، لیکن میرا خیال ہے تمہیں اس کمپٹیشن کے لیے جانا چاہیے۔ عثمان نے بات ختم کی تھی۔ ہاں عثمان ٹھیک کہہ رہا ہے، حسین اس کی حمایت کی تھی۔ ٹھیک ہے پاپا اگر کہتے ہیں تو میں ضرور جاؤں گا، لیکن آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ شانزے یونیورسٹی آ گئی تھی، لیکن نہ یوسف نہ محسن، کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اس کو جکڑ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں لٹکا ہے؟ صبا نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لے رہا تھا۔ کچھ نہیں، شانزے نے اس پہ جھوٹ بولا تھا۔ شانزے تمہیں کیا لگتا ہے ہم سب بے وقوف ہیں؟ تمہارے منہ پہ صاف لکھا ہے۔ صبا چڑھ گئی تھی۔ سوری، وہ بس میں یوسف کی وجہ سے پریشان تھی، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ شانزے نے گھٹنوں پہ سر رکھا تھا۔ تو پریشان کیوں؟ آ جائے گا۔ صبا ریلیکس تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے۔ شانزے نے دل کی بات کی تھی۔ کیوں؟ وہ کیوں ناراض ہونے لگا؟ صبا نے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ کل کی پرفارمنس کو لے کر شانزے بولا تھا۔ او آئی سی، صبا نے ٹھنڈی سانس لی تھی۔ ویسے یہ شانزے کو کب سے اس کی ناراضگی کی فکر ہونے لگی؟ اس نے جان بوجھ کر شانزے کو چھیڑا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں دربارِ دل کا کوئی دروازہ کھلا رہ گیا اور وہ چپکے سے آ کر تخت دل پہ براجمان ہو گیا ہے؟ بکواس مت کر، شانزے نے احتجاج کیا تھا، لیکن اتنی کمزور آواز میں کہ صبا کو اپنی بات کا یقین آ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اداس مت ہو، آ جائے گا۔ صبا نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر تسلی دی تھی۔ چلو آڈی کی طرف چلتے ہیں، ٹائم ہو رہا ہے، شانزے نے کہا تو وہ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شانزے کی آواز میں دکھ تھا، افسوس تھا۔ صبا نے اس کی طرف دیکھا تھا پر کہا کچھ نہیں تھا۔ اور کہتی بھی تو کیا، اس وقت کوئی تسلی اس کے کام آنے والی کہاں تھی؟ وہ آڈی کی طرف جا رہی تھی۔ شانزے کے دل میں ہزاروں سوال تھے، لیکن جس سے پوچھنے تھے وہ یہاں نہیں تھا، اس لیے وہ خیالوں میں سے لڑتی آڈی کی طرف چلتی رہی۔ ابھی کافی وقت تھا، آڈی 12 بجے کھلنی تھی اور ابھی تو صرف 9 بجے تھے۔ جانے وہ کس امید میں یہاں آئی تھی، لیکن یہاں آ کر بھی فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ تم پریشان مت ہو، ابھی کافی ٹائم ہے، ہو سکتا ہے وہ آ جائے، تم اتنا پریشان مت ہو، صبا نے تسلی دی تھی۔ پر میں کیا کروں صبا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر وہ مجھ سے خفا ہے تو وہ سب اپنا نقصان کر کے کیوں نکالے؟ مجھے بولے، میں سنوں گی سب، شانزے نے بیچارگی سے کہا تھا۔ شانزے مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم ہو، صبا حیران تھی۔ ان دونوں کو وہاں دیکھ کر شاہنواز آیا تھا۔ ارے تم لوگ یہاں ابھی سے؟ ہاں بس وہ صبا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا ہوا، تم لوگ کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ شاہنواز نے جانتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اصل میں یوسف ابھی تک نہیں آیا تو اس لیے صبا نے بولا تھا۔ ارے وہ کیسے آئے گا، وہ تو اسپتال میں۔ عمر نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ واٹ، اسپتال میں؟ لیکن کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ ٹو بی ویری فرینک، یہ تو مجھے نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ این ایم سی میں۔ شاہنواز کی بات بیچ میں رہ گئی تھی۔ شانزے سن کے رکی نہیں تھی۔ شانزے رکو پلیز، صبا نے روکنا چاہا پر تب تک شانزے آڈی کی حد سے نکل چکی تھی۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ جانتا بھی ہے؟ محسن کو شوق لگا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں، پر تو سب دیکھ رہا ہے نا، میری فیملی کو میری ضرورت ہے، بھائی اکیلے کیسے کرے گا سب، آفس، گھر یا اسپتال، میری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ ابھی تک بھائی نے، پاپا نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا تھا، پر اس وقت میں ان کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک بار اور سوچ لے۔ محسن نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ سوچ لیا، بہت سوچ کے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنا نام واپس لے لوں گا۔ میں بات کر لی ہے پھپھو سے، وہ شانزے کو کوئی دوسرا پارٹنر ارینج کر دیں گی۔ کوئی اور پارٹنر تیری طرح اس کی ہیلپ کر سکتا ہے؟ تو نے کہا تھا یہ کمپٹیشن تو صرف شانزے کے لیے کر رہا ہے۔ محسن نے اس کا راستہ روکا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ جیت جائے گی، بہت ٹیلنٹڈ ہے، بس ذرا جذباتی ہے۔ یوسف ہلکا سا ہنسا تھا۔ اور میں اس کی ہیلپ تو کروں گا ہی نا۔ یوسف نے محسن کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ لیکن یوسف، محسن نے کچھ کہنا چاہتا لیکن کچھ نہیں، بس اب اس بحث کو یہی ختم کر دے۔ لیکن محسن کہاں اتنی آسانی سے ہار ماننے والا تھا۔ شانزے تیزی سے اسپتال میں داخل ہوئی تھی، لیکن اندر آ کر اسے بریک لگی تھی، کیونکہ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے۔ جلدی میں اس نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ یوسف کہاں ہے یا کس وارڈ میں ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں ریسیپشن پہ گئی تھی۔ کل یا پرسوں یہاں کوئی مریض آیا تھا ایمرجنسی میں۔ شانزے نے اپنے سانس پہ قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ میم یہ اسپتال ہے، یہاں کیسز آتے رہتے ہیں، پلیز آپ ہمیں نام بتا دیں۔ یوسف نام ہے، شانزے نے بولا تو اٹینڈنٹ اس کا نام سرچ کرنے لگی۔ سوری میم، اس نام کا کوئی پیشنٹ نہیں ہے، لڑکی نے معذرت کی تھی۔ آپ پلیز دوبارہ دیکھیں، یوسف نام ہے، یوسف میر۔ شانزے پریشان ہوئی تھی۔ میم یوسف نام کا کوئی پیشنٹ نہیں، تو پھر یوسف میر، آپ پلیز ایک بار چیک کریں۔
شانزی نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی تھی۔ شانزی جب کسی نے پیچھے سے آواز دی تھی، شانزی نے پلٹ کر دیکھا تھا، وہ عثمان تھا۔ وہ میں یوسف، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ عثمان نے اس کی آواز کی بے چینی محسوس کی تھی۔ اور میرے ساتھ، وہ کہتا بڑھ گیا تھا۔ شانزی اس کی پیروی کرنے لگی تھی۔ وہ ایک روم کے باہر کھڑا تھا۔ اب شانزی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر گھمایا تھا۔ شانزی نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اور شانزی، وہ کہتے اندر گئے تھے۔ سامنے بستر پہ لیٹے حسین کو دیکھ وہ مزید پریشان ہو گئی تھی۔ یوسف ٹھیک ہے، پاپا کی طبیعت خراب تھی، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ عثمان نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ شانزی نے اپنی حالت پہ قابو پاتے پوچھا تھا۔ وہ حسین کے پاس بیٹھی تھی جو دواؤں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ پہلے سے ٹھیک ہے، لیکن ابھی کچھ دن یہاں رہنا پڑے گا۔ بی پی اپ اینڈ ڈاؤن کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں دوبارہ پھر ایسا ہونے کا خطرہ ہے۔ عثمان کہنا چاہتا تھا پر چپ رہا۔ اب پریشان نہ ہوں، انکل جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، شانزی نے تسلی دی تھی۔ اور تم بھی پریشان مت ہو، عثمان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ بیٹھو، میں یوسف کو دیکھتا ہوں، یہیں کہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، میں خود دیکھ لیتی ہوں اسے۔ شانزی کو شرمندگی ہوئی تھی۔ آر یو شیور؟ عثمان نے پوچھا تھا۔ اس کو شانزی کا اس کو بھائی کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ جی، شانزی کہتے باہر نکلی تھی جب سامنے وہ دونوں کسی بحث میں الجھے چلے آ رہے تھے۔ شانزی ان کی طرف بڑھی تھی۔ کیسی ہو شانزی؟ محسن نے اس کا بگڑا ہوا منہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ بتا نہیں سکتے تھے، شانزی نے محسن کو جواب دیے کے بغیر سوال داغا تھا۔ شانزی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اس وقت یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا۔ یوسف کی آواز میں سختی تھی۔ محسن نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا اور خود وہاں سے کھسکنے میں عافیت جانی تھی۔ ہونا تو تمہیں بھی یونیورسٹی میں چاہیے تھا نا؟ نہیں، وہ بھی شانزی تھی۔ شانزی تم نے دیکھ لیا نا پھر بھی وہ اب ٹھیک ہے بھائی کہہ رہے ہیں، میں مل چکی ہوں۔ یوسف چپ ہو گیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا شانزی نہیں جانتی پوری بات۔ مجھے لگا ہم ٹیم ہے، تم مجھے ٹرسٹ کرتے ہو، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ ایسے کیسے مجھ سے بغیر بات کیے جا سکتے ہو؟ تم مجھے بتا سکتے تھے، میں تمہاری ہیلپ کرتی، کچھ بھی جو تم کہتے وہ کرتی، لیکن تمہیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو تمہارے لیے ایگزسٹ نہیں کرتی نا؟ شانزی بولے جا رہی تھی، جتنی تیزی سے بول رہی تھی اتنی تیزی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم یہ سب کیا کہہ رہی ہو؟ یوسف حیران ہوتا۔ اگر مجھ سے ناراض تھے، میری غلطی تھی تو کچھ کہا ہوتا، سنا لیا ہوتا، کچھ کہنے کا موقع تو دیتے۔ تمہیں ناراض ہونے کا حق تھا، پر تم ایسے کیسے نظر انداز کر سکتے ہو؟ میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یوسف نے صاحب گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تو کیا اب میں پریشان نہیں ہوں؟ شانزی بات تو بالکل ٹھیک کہی تھی۔ سوری، یوسف نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ شانزی ریلیکس ہو جاؤ پلیز، یوسف نے اس کو محبت سے دیکھا تھا۔ چلو بس اب تم یونیورسٹی جاؤ، ٹائم ہونے والا ہے، محسن تمہیں لے جائے گا۔ اور تم؟ شانزی نے یوسف کے داس آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یوسف کے دل کو کچھ ہوا تھا، پر وہ مجبور تھا۔ شانزی یوسف کچھ بولتا اس سے پہلے عثمان بولے تو شاید ابھی آئے تھے۔ تم کیا؟ چلو شاباش، یونیورسٹی جاؤ، لیکن بھائی پاپا، یوسف نے کچھ کہنا چاہتا۔ میں ہوں یہاں، اور ویسے یہ میرے بھی پاپا ہیں، تو میں بھی ان کا خیال رکھ سکتا ہوں، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کمپٹیشن پہ توجہ دو، یہاں میں دیکھ لوں گا سب۔ جب تم فری ہو جاؤ تو آ جانا۔ عثمان نے بات ختم کی تھی۔ اور پھر ایسا کریں گے کہ رات میں شانزی کی ڈیوٹی لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ عثمان سے خاموش کھڑی شانزی کو مخاطب کیا تھا۔ وہ اچھی طرح اس کی دماغی حالت سمجھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، شانزی نے عام مسائل لایا تھا۔ ٹھیک ہے، عثمان نے دوبارہ سوالیہ نگاہوں سے پوچھا تھا، اور وہ ہنس پڑے تھے۔ ٹائم آلموسٹ ہو چکا تھا، لوگ آڈی میں جا رہے تھے، سب سمیت زہرا اور میگ بھی پریشان تھی۔ یہ دونوں کہاں چلے گئے؟ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر ایک بھی دن مس کیا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں چاہتے کیا ہیں سمجھ نہیں آتا۔ زہرا جنجلائی تھی۔ پہلے ہی شانزی کی وجہ سے یوسف کو نقصان ہوا تھا، اس کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا۔ میگ کو دکھ ہوا تھا۔ وہ دیکھو، بول رہے دونوں۔ زہرا نے شانزی کی طرف سے اشارہ کیا تھا۔ کہاں تھی تم؟ بندہ کچھ موقع دیتا ہے بولنے کا، لیکن تم نے تو حد کر دی، منہ اٹھایا اور چلی گئی۔ سبا نے اسے ڈانٹا تھا۔ یار شانزی، کچھ تو بندہ سینسیبل ساؤنڈ کرتا ہے۔ میگ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس کے لیے انسان کے پاس سینس ہونا بھی ضروری ہے۔ رانیہ نے جملہ جوڑا تھا، جو یوسف کو دیکھ کر وہیں آ گئی تھی۔ لیکن بات ساری اہمیت کیا جو شانزی تو جانتی نہیں ہے، کیونکہ مفت کی اسکالرشپ کا تو اپنا مزہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم لیٹ ہیں، ویسے ہی بعد میں بات کرتے ہیں۔ یوسف نے شانزی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ دونوں آڈی میں چلے گئے تھے، جبکہ رانیہ منہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ سب لوگ آڈی میں جمع تھے۔ ماحول بہت خوشگوار تھا۔ آگے جانے والے سارے اسٹوڈنٹ بہت چہک رہے تھے۔ یوسف اور شانزی اپنی سیٹس پہ بیٹھ گئے۔ اسپتال سے لے کر اب تک دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یوسف نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی تھی۔ شانزی نے چپ چاپ لے کے پانی پیا تھا۔ اتنی پریشان کیوں ہو؟ یوسف نے بہت تمل سے پوچھا تھا۔ تم نے بات نہیں کی تو مجھے لگا مجھ سے ناراض ہو۔ جواب صاف تھا۔ تو تم بات کر سکتی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک پریشان ہوگی، ورنہ وہ ضرور بات کرتا۔ کیسے کرتی؟ انتہائی فضول سوال تھا۔
یوسف نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر اس کے منہ کے آگے کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس فون میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کیونکہ اس نے کبھی دوسری لڑکیوں کی طرح اس کو فون یوز کرتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے پاس نمبر نہیں تھا اور میں کسی سے کیوں لیتی، شانزے نے مٹھائی سے کہا تھا، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس طرف تو اس کا دماغ گیا ہی نہیں تھا۔ شانزے کو اپنی بے وقوفی پہ غصہ آیا تھا لیکن وہ یوسف کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ یوسف اس کے فون میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ٹائپ کرنے کے بعد اسے فون شانزے کو دیا تھا۔ میرا نمبر ہے، اس نے زیادہ کچھ نہیں بولا تھا۔ تو سامنے اسٹیج پہ چڑھتی مس کلثوم کو دیکھا تھا جب شانزے سیٹ کی بیک پہ سر ٹکائے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ یوسف کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شانزے چہرے سے کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی، جیسے کوئی جنگ لڑ کر آئی ہے۔ وہ کیسے بتاتا کہ اب وہ اس کے ساتھ مزید اس ٹیم کا پارٹ نہیں ہو سکتا؟ یوسف اس کو بتانا چاہتا تھا پر ہر بار اس کا اترا ہوا چہرہ اس کو روک رہا تھا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مس کلثوم کی آواز مائک میں ابھری تھی لیکن اس میں وہ جوش نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، اور یہ بات یوسف سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ یوسف نے ان کی طرف دیکھا تھا اور کلثوم نے بھی یوسف کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا پریشان چہرہ کیسے وہ نظر انداز کر سکتی تھی؟ نیکسٹ راؤنڈ پوئٹری کا ہے جس میں ٹاپ 10 ٹیمز شامل ہوں گی۔ یوسف نے مس کلثوم کو دیکھا تھا اور وہ خود پہ قابو نہیں کر سکی تھی۔ ڈیٹیل آپ کو مستنصر سر دیں گے۔ حال میں تالیاں بجنے لگی تھی۔ یوسف ان کی حالت سمجھ رہا تھا، اس کی اپنی حالت کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ مائک میں آپ سر مستنصر کی آواز آ رہی تھی۔ جی تو آپ سب ایکسائٹڈ ہیں؟ یس سر، حال میں آواز گونجی تھی۔ اگلے سرپرائز کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار پھر آواز آئی تھی۔ یس سر، حال میں شور ہوا تھا۔ ٹھیک ہے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں گے، اگلے راؤنڈ میں ہر ٹیم سے صرف ایک ممبر ہی شامل ہوگا اور وہی اپنی ٹیم کے لیے وہ راؤنڈ کھیلے گا، اور جیتنے والے صرف 6 ٹیمز اگلے راؤنڈ میں جائیں گی۔ لیکن ٹیم کا وہ ممبر جو اس راؤنڈ میں پرفارم کرے گا وہ اگلے راؤنڈ میں نہیں کھیل سکتا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا ممبر جو ٹیم میں ریمیننگ رہ جائے گا آٹومیٹیکلی نیکسٹ راؤنڈ کے لیے ایلیجیبل ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو آپس میں بہت سوچ سمجھ کر ہمیں کل تک اس ممبر کا نام دینا ہے جو نیکسٹ راؤنڈ میں پرفارم کرے گا، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے سے پرفارم کریں گے۔ وہ ٹیم جو اب کا کمپٹیشن کا حصہ نہیں ہے وہ لوگ اپنے دوستوں کو سپورٹ کریں گے۔ سر مستنصر اسٹیج سے اتر رہے تھے، حال میں تالیاں بجنے لگی۔ اسٹوڈنٹ اپنی سیٹ سے اٹھ گئے تھے۔ تمہیں اب جانا چاہیے بھائی، انتظار کر رہے ہوں گے، باقی کل ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ شانزے نے یوسف کی طرف دیکھا تھا۔ وائٹ ہاف سلیوز کی ٹی شرٹ اور بلو جینز میں اس کا دراز قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی وہ یوسف نہیں لگ رہا تھا جو اس سے ایک دن پہلے ملا تھا۔ اس کی شکل اس کی تھکن کا پتہ صاف دے رہی تھی۔ یوسف نے ہاں میں سارے لایا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ یوسف فکر مند ہوا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں بہت لال ہو رہی تھیں۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، شانزے نے مختصراً جواب دیا تھا۔ تم کیا کرو گی اب؟ یوسف نے بنا مطلب ہی پوچھ لیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے آڈی سے باہر آ گئے تھے۔ میں گھر چلی جاؤں گی، جواب سادہ سے الفاظ میں آیا تھا۔ ٹھیک چلو۔ یوسف پارکنگ کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، شانزے زیادہ کچھ بولتی اس سے پہلے یوسف نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ یوسف نے گاڑی سٹارٹ کر کے شانزے کے گھر کی طرف موڑ دی تھی۔ دونوں طرف خاموشی تھی۔ یوسف بتانا چاہتا تھا شانزے کو کہ اب وہ اس کی ٹیم میں نہیں ہے، پر کیسے بتائے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہت بار اس نے بتانا چاہا پر شانزے کی طرف دیکھتے ہی اس کی ہمت جواب دے جاتی تھی، اس لیے اس نے شانزے کی طرف دیکھنا بند کر دیا تھا، جبکہ وہ شانزے کی نظریں خود پہ محسوس کر رہا تھا۔ ایک بے چینی تھی اس کے اندر جس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے گاڑی میں لگے میوزک سسٹم کا بٹن پریس کیا تھا۔ شانزے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں تمہیں، یوسف نے بہت ہمت کر کے شانزے کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، لیکن اس کی ہمت ایک بار پھر اس کی کالی گہری آنکھوں میں تیرتی لالی دیکھ کر جواب دے گئی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا معصوم لگ رہا تھا کہ یوسف نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ اس وقت بیک گراؤنڈ میں گانے کی آواز آئی تھی۔ دیکھا ہزاروں دفعہ آپ کو پھر بے قراری کیسی ہے، سنبھالے سنبھلتا نہیں یہ دل، کچھ آپ میں بات ایسی ہے۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئے؟ بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ شانزے خاموش دے کر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، یوسف نے دوبارہ سامنے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ لے کر اجازت اب آپ سے سانسیں یہ آتی جاتی ہیں، ڈھونڈنے سے ملتے نہیں ہیں ہم، بس آپ باقی ہیں۔ شانزے کو یوسف کی اور اپنی پہلی ملاقات یاد آئی۔ تب اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کے لیے اتنا اہم ہو جائے گا۔ جو کہانی لڑائی سے شروع ہوئی تھی اس کا ٹریک اتنی خاموشی سے بدل جائے گا۔
پل بھر نہ دوری سے ہیں آپ سے بےتابیاں یہ کچھ اور ہیں، ہم دور ہو کے بھی پاس ہیں، نزدیکیاں یہ کچھ اور ہیں۔ سوچا تو یوسف نے بھی نہیں تھا کوئی لڑکی اس کے لیے اتنی اہمیت بھی رکھ سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ ان مسئلوں سے دور رہتا تھا، لیکن کچھ تو تھا شانزے میں جو اس سے دور نہیں جانے دیتا تھا، اور شاید شانزے کا حال بھی زیادہ مختلف نہیں تھا۔ تبھی تو فوراً چلی آئی تھی اسپتال۔ دوریاں سہنے کی ہمت ان دونوں میں ہی نہیں تھی۔ آغوش میں جو آپ کیا سہ سکوں اور پائیں کہاں، آنکھیں ہمیں یہ راز آ گئیں، اب ہم یہاں سے جائیں کہاں۔ کیسے بتاتی وہ اسے کہ پچھلی پوری رات اس نے جاگتے گزاری تھی۔ یوسف کو سوچتے ایک منٹ کے لیے اسے نیند نہیں آئی تھی۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے سونے کی، لیکن ایک پل کا سکون نہیں ملا تھا۔ اس لیے وہ آڈی میں اس کے برابر میں بیٹھی تو اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ شاید وہ سکون یوسف کے ہونے میں تھا، اور یوسف وہ کیسے بولتا کہ اس کا سکون تو اس کی آنکھوں میں۔ دیکھا ہزاروں دفعہ آپ کو، پھر بے قراری کیسی ہے، سنبھالے سنبھلتا نہیں یہ دل، کچھ آپ میں بات ایسی ہے۔ دونوں نے غیر ارادتاً ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ یوسف زیر لب مسکرایا تو شانزے کے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ پورے دن میں پہلی بار یوسف نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کیا ان کا تعلق یہاں تک آ گیا ہے؟ ایک مسکرائے گا تو ہی دوسرا مسکرائے گا، یوسف نے دل میں سوچا تھا۔ مسکراہٹ پھر اس سے چھو گئی تھی۔ اس نے گاڑی سائیڈ میں روکی تھی۔ شانزے کا گھر آ گیا تھا۔ کل ملتے ہیں، یوسف نے شانزے کو دیکھ کر کہا تھا۔ فی الحال وہ زیادہ کچھ کہنے کی کنڈیشن میں نہیں تھا۔ شانزے نے ہاں میں سر لایا تھا۔ وہ گاڑی سے اترنے لگی تھی کہ پھر بیٹھ گئی۔ تم کچھ بتانا چاہتے تھے نا؟ شانزے پوچھا تھا۔ نہیں، یوسف نے جھوٹ بولا تھا۔ شانزے کی بوجھل آنکھیں اسے مجبور کر رہی تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ تمہارے چہرے پہ صاف لکھا ہے۔ اچھا تو اب تم میرا چہرہ بھی پڑھنے لگی؟ باتیں مت بناؤ، وہ بتاؤ جو بتانا تھا۔ شانزے کی ہلکی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ نہیں، میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ یوسف نے پھر بات بنائی۔ کیا؟ شانزے نے سوال کیا تھا۔ تم کسی زینب کو جانتی ہو؟ زینب میر؟ یوسف نے بنا ارادے کے ہی پوچھ لیا تھا۔ نہیں، لیکن کیوں؟ شانزے کو تجسس ہوا تھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، تمہاری شکل ملتی ہے کافی۔ چلو میں چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ شانزے گاڑی سے اتری تھی۔ تم بھی؟ یوسف رکا نہیں تھا، اور شانزے اس کی باتوں میں الجھتی گھر آ گئی تھی۔ شانزے نے اپنے کمرے کے اندر آ کر کھڑکی سے پھر جھانکا تھا۔ موسم اب پہلے کی طرح گرم نہیں تھا۔ سردیوں کی آمد تھی تو شاموں میں اکثر ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی تھیں، لیکن اس وقت تو موسم بہت ہی اعلیٰ تھا۔ کھلا نیلا آسمان، ہوا میں اڑتے پرندے، شاید پاس میں ہی کسی نے کبوتروں کو کھولا تھا اور اب وہ آسمان میں اپنے پر پھیلائے اڑنے میں مصروف تھے۔ سامنے پار سے آتے بچوں کی شور کی آوازیں اس سے بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ در حقیقت یہ شانزے کے اندر کا موسم تھا جس نے ہر چیز کو نکھار دیا تھا۔ وہ کیا ہے نا کہ انسان کے اندر کا موسم اچھا ہو تو باہر کا بھی خود بخود اچھا ہو جاتا ہے۔ جیسے بارش کا برسنا کسی کے لیے مسرت کا سبب بنتا ہے، محبت کا برسنا لگتا ہے، سندھی خوشبو کا پھیلانا ہوتا ہے، تو وہیں کسی کو اپنی دکھ پر بادلوں کا رونا بھی لگتا ہے۔ بات ساری دل کی ہی تو ہے۔ شانزے کے اپنے اندر کا موسم یوسف کو ملنے سے بدلا تھا تو اس سے ہر چیز بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی جانے کب تک سب میں گم رہتی۔ جب کسی کی آنے کی آہٹ ہوئی تھی، اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں ریزی تھی۔ تم اتنی جلدی آ گئی؟ شانزے حیران تھی۔ جلدی میڈم، اپنے ٹائم پہ آئی ہوں، لگتا ہے آپ کسی اور دنیا میں گم تھی۔ ریزی نے گھورا تھا۔ بے اختیار شانزے نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا جو ریزی کی بات کی تصدیق کر رہی تھی۔ مطلب وہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے وہاں کھڑی تھی اور اس سے احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ سوچ کی دنیا میں گم تھی۔ ہلکی مسکراہٹ ہونٹوں پہ پھیلی تھی۔ ایک بار پھر ریزی نے اس کو اس دنیا سے باہر نکالا تھا۔ لگتا ہے یوسف سے بات ہو گئی ہے، تبھی محترمہ گم ہے۔ کچھ ٹائم ہم غریبوں کو بھی دے دیا کرو، ریزی نے کہا تھا۔ او مائی ڈیئر ریزی، چلو جلو مت، میرا سارا وقت تمہارا ہی تو ہے۔ شانزے اس کے گلے میں بازو ڈالے تھے۔ اچھا تو بات ہو گئی؟ ریزی نے اپنی بات دہرائی تھی۔ پوچھا نہیں، اس سے کہاں غائب تھا؟ ایسا کرتا ہے کوئی بتانا تو چاہیے تھا نا اس کو۔ ریزی شروع ہی ہو گئی تھی۔ اوہ ریزی، پہلے پوچھ تو لو، اس کے پاپا بیمار تھے اس لیے نہیں آیا تھا، شانزے نے ٹوکا تھا۔ او سوری، مجھے نہیں پتا تھا، ریزی نے معذرت کی تھی۔ ویسے کچھ زیادہ ہمدردیاں نہیں آ رہی؟ ہاں آ رہی ہیں، کوئی مثلاً شانزے نے پلو کھینچ کر مارا تھا۔ کیا مثبت ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ میں نے اٹھا کے باہر پھینک دینا۔ ریزی چڑی تھی۔ کیا ہے، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ کل تو موڈ بہت اچھا تھا۔ شانزے کا اشارہ کس طرف تھا وہ جانتی تھی۔ ویسے تم نے تھینک یو بولا کیک کا؟ شانزے نے بات شروع کی تھی۔ نہیں، ریزی نے انکار کیا۔ کیوں؟ شانزے کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ آج آئے نہیں تھے آفس، ریزی نے کہا تھا۔ کیوں؟ شانزے پھر سوال لگتا۔ کیا مطلب کیوں؟ مجھے بتا کے تھوڑی آف کرتے ہیں، ریزی نے غصہ کیا تھا۔ اور تم کیا گھر آتے ہی پولیس والی بن جاتی ہو؟ جب دیکھو سوال پہ سوال۔ کمرہ نہ ہوا عدالت ہو گئی۔
پاؤں رکھو نہیں میڈم شروع ہو جاتی ہیں، تو پوچھ لیتی نا۔ شازدہ نے پھر سے کہا کیسے پوچھتی ہے؟ ریزے نے آنکھیں نکال کر تھا ایسے پوچھتی۔ شازدہ نے بیڈ پہ پڑے بیگ میں سے فون نکالا تھا۔ جتنی زبان چلا رہی ہے اس کا آدھا بھی دماغ چلاتی تو پتا ہوتا آنکھیں نکالنے سے فون نکالنا بہتر ہے۔ شازدہ ناراض ہو گئی تھی اس لیے پاؤں پٹکتی چلی گئی تھی اور ریزے شوز میں پڑ گئی تھی۔ اب وہ اس کو کیا بتاتی کہ اس کے پاس نمبر نہیں ہے۔ می جانی کیا کر رہی ہیں آپ؟ شازدہ کچن میں آئی تھی جب می جانی سامنے آٹا نکالتی نظر آئی تھی۔ کچھ نہیں، روٹی ڈالنے لگی ہوں، تمہارے پاپا آ رہے ہوں گے تو پھر ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے آٹے والا باؤل چولہے کے پاس رکھا تھا۔ ٹھیک ہے آپ بٹے میں بناتی ہوں۔ شازدہ نے پیڑ بنانے شروع کیے تھے۔ شازدہ تم رہنے دو میں کر لیتا ہوں، تم اپنا پڑھو، تم نے جیتنا ہے، می جانی نے پیار سے بولا تھا۔ می جانی ہو جائے گا صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی نا۔ شازدہ نے روٹی ڈالی تھی۔ اچھا تم جیتی، میں ہاری آپ خوش۔ می جانی سلاد بنانے لگی۔ وہ دونوں مسلسل کام کرتے ہوئے بھی باتیں کر رہی تھی۔ جب آسان آئے تھے کیا بات ہے بھیا آج بڑا شور کر رہی ہیں دونوں ماں بیٹی؟ انہوں نے پاس ہی ڈائننگ پہ بیٹھ سے کہا تھا۔ شور نہیں کر رہی، باتیں کر رہی ہیں۔ می جانی نے پانی کا گلاس انہیں پکڑایا تھا جب شازدہ کو یوسف کی بات کا خیال آیا تھا۔ می جانی آپ کسی زینب کو جانتی ہیں؟ وہ کیا نام تھا پورا؟ ہاں زینب میر۔ شازدہ نے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں؟ می جانی کچھ حیران ہوئی تھی۔ نہیں میں تو ایسے کسی کو نہیں جانتی۔ جب حسان کو ان دونوں کی باتوں نے ساگ سنگا دیا تھا۔ تم جانتی نہیں ہو؟ می جانی نے الٹا سوال کیا۔ نہیں بس اس زیادہ نہیں، بس یہی کہ میری شکل ان سے ملتی ہے، شازدہ نے تسلی سے کہا تھا، جبکہ حسان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ پھر بھی ان کے کپڑے گیلے کر ہی گیا تھا۔ اچھا تمہیں کس نے کہا؟ می جانی پاپا کی طرح ٹیشو کا باکس کرتے پوچھا۔ مجھے کسی نے ایسے ہی کہا تھا۔ شازدہ نے جانے کیوں یوسف کا نام چھپایا تھا، جبکہ حسان نے غور سے شازدہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا سچ میں وہ کچھ نہیں جانتی؟ یہ بات کھلے گی، وہ جانتے تھے ایک نہ ایک دن شازدہ کو سچ پتہ چلنا ہی تھا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور اس سے ساری حقیقت سے آگاہ کرے۔ تو پھر یہ کون تھا جو حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ حسان جاننا چاہتے تھے پر وہ کچھ بھی شازدہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے شازدہ کو اگر اس کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو پھر وہ ہر حال میں اس کا پتہ لگا لے گی۔ انیکا کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی تھی۔ اس نے جلدی جلدی میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا تھا۔ خوشی سے اس کا برا حال تھا۔ وہ کمرے میں پاگلوں کی طرح اچھل رہی تھی جب تائی جان اندر آئی تھی۔ ارے لڑکی ہوش کر باپ بھائی گھر میں ہے اور تو کیا ناچ گانا کر رہی ہے؟ تائی جان نے اس کو روکنا چاہا تھا۔ امی اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ بھی میرے ساتھ ناچنے لگیں گے ہیں؟ اس کو کیا ہوگا؟ وہ حیران تھی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر۔ اس کا دماغ خراب ہے یہ تو پتا تھا، لیکن اس حد تک یہ نہیں سوچا کبھی انہوں نے۔ یہ دیکھیں یوسف نے میری فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ کر لیا، اس کا میسج بھی آیا۔ اس نے ماں کو فون دکھایا تھا، میں نے اس سے نمبر مانگا تھا، پھر میں اس سے باتیں شروع کروں گی۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تم تو ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے رشتہ لے کر آ رہا ہو۔ او میری بولی ماں کیوں فکر مند ہوتی ہیں؟ وہ دن بھی دور نہیں جب وہ رشتہ لے کر آئے گا۔ انیکا نے خیالی پلاؤ بنائی تھی۔ دیکھ لینا یہ جو پلاؤ تم نے چڑھایا نا خیالوں میں کہیں جل ہی نہ جائے۔ تائی جان نے حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ امی آپ بھی نہ کبھی کچھ اچھا نہیں سوچتی، اب بس دیکھتی جائیں۔ انیکا نے فون میں یوسف کی تصویر دیکھتے کہا تھا۔